السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن کنزا کی طلاع پر ٹھہر گیا اور اس نے چند منٹوں میں ہی فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھی اور فائقہ کو فون لگایا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، امی نے بتایا مجھے۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے فائقہ کی کھنکتی آواز آئی۔ خوب ترقی کرو اور ہم سب کا نام روشن کرتی رہو۔ جوابی شکریہ اور بھانجوں کی خیر خبر پوچھ کر وہ مدعے پر آئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے ساحل بھائی کے پرپوزل کے بارے میں؟ مجھے کیوں نہیں پتہ ہوگا بھلا، فائقہ نے شوخی سے کہا۔ باجی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی شہامہ نے ٹوکا۔ آپ میری طرف سے سب کو منع کر دیں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اسے لگا دوسری طرف وہ ایک دم کھڑی ہوئی ہیں۔ اس کے پاس کیوں کا جواب نہیں تھا۔ کیا تم ایج ڈفرنس کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ فائقہ نے پوچھا۔ یہی سمجھ لیں۔ اس کے منہ سے پھسلا اور وہ پچھتائی۔ اسے اسی پر زور دے کر اسے یقینی وجہ بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہی کہنے کے لیے کال کی تھی باجی، سب زیادہ آگے تک سوچ لیں اس سے پہلے آپ انہیں بتا دیں۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا، آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کی اتری شکل دیکھ کر کپڑے طے کر رہی صابرہ نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جوتے اتار کر اندر چلی گئی، کمرے میں پہنچ کر بیگ ایک طرف رکھا اور بستر پر گر گئی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ کنزا تیزی سے اندر آ کر اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ساحل بھائی آ رہے ہیں اور فائقہ باجی کی نند کی شادی اس دیوالی کی چھٹی پر فکس ہو گئی ہے، اس نے جوش بھری آواز اور تجسس پیدا کرتے لہجے میں کہا۔ اسے توقع تھی کہ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھے گی اور تعجب سے ارے کب کیسے منہ سے پھسل جائے گا، مگر وہ اسی انداز میں پڑی رہی۔ آپی، اس نے شانہ ہلایا۔ سنا بھی ہے یا نہیں میں نے جو کہا؟ سن لیا، تم جاؤ، سر درد کر رہا ہے، تھوڑی دیر سونے دو۔ کنزا منہ بناتی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کر دو اور امی سے کہنا سو رہی ہوں، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نیند تو کیا آنی تھی، وہ اپنی اداسی کے ساتھ چھت کو گھورتی رہی۔ آج بھی ثروت اور اس کے ساتھی لڑکیوں نے فریدہ کو گھیر کر شرمندہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ گفتگو یا کلاس ڈسکشن کے دوران کوئی ان سے اختلاف کرے یا ایسی بات جو انہیں پسند نہ آئے تو وہ کلاس ختم ہوتے ہی اس کے پاس پہنچ کر تہذیب کا نشانہ بناتی اور آپس میں یوں گفت کہہ کے لگاتی کہ اگلا بندہ مارے خفت کے بغلے جھانکنے لگتا اور اگلی بار کے لیے توبہ کر لیتا۔ آج اس نے مداخلت کرنی چاہی تو فائزہ نے اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ غلطی سے بھی ان کے معاملے میں کودنا نہیں۔ جب سے وہ عجیب سے احساس میں گھری تھی، فریدہ کی بجھی اور رونی صورت بار بار ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھی۔ نئے سیمسٹر میں کلاسز بدلی تب سے ثروت کا گروہ ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اول تو وہ بھی دور سے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ کالج میں ریگنگ منع تھی، پھر بھی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق والی ریگنگ ہوتی تھی۔ انتظامیہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کے اس جانب سے لاپرواہی بنی ہوئی تھی کہ کبھی کوئی سنجیدہ یا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی آغاز میں ثروت اور اس کی سہیلیوں کے رویے کو اسی تناظر میں دیکھتی رہی تھی۔ ابتدا کبھی بھی ثروت خود نہیں کرتی تھی، اس کی ساتھی مائرہ ہمیشہ بات شروع کرتی تھی۔ تنزیہ کا پہلا تیری یا مصنوعی معصومیت سے سوال پوچھ کر شروعات وہ کرتی۔ فائزہ نے اس کا نام سائڈ کو رکھ کر چھوڑا تھا۔ اس کے مطابق وہ فلمی ولن کے اس چمچے کی طرح تھی جو ولن سے آگے چلتے ہوئے ہوکا شرابہ کر کے رستہ تو کبھی ہاتھ اور رومال سے اس کے بیٹھنے کی جگہ صاف کرتا ہے اور ہمیشہ ولن کا اشارہ سمجھ کر اسے الفاظ عطا کرتا ہے۔ لیکن جب اتنے مہینوں بعد بھی ان کی یہی روش رہی، تب اس نے جانا کہ یہ عام سی بے زر ریگنگ نہیں بلکہ اس کا گروہ کا وتیرہ ہی یہی تھا کہ مقابل کو زچ، شرمندہ اور تنگ کیا جائے۔ پھر اس نے غور کیا کہ ان کا شکار اس سال نہیں لڑکیاں ہی نہیں بلکہ سب ہی بن رہے تھے۔ اب تو کبھی کبھار کلاس کے لڑکے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے یا وہ لڑکوں کے ساتھ کسی لڑکے کو تنگ کر رہی ہوتی۔ لڑکے اور لڑکیوں کا یہ گروہ ایک سی ذہنیت کی وجہ سے ساتھ تھا۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب بھی ان سے فاصلہ بنائے تھے، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب جس پر نظر پڑی یا دل کیا، وجہ ہو یا نہ ہو، وہ اسے ہدف بنا لیتے۔ اسے باہر کم ہوتی روشنی کا احساس ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کی اثر باقی تھی اور ذرا دیر میں مکروہ وقت شروع ہو جانا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے اٹھ کر لباس تبدیل کر کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔
اس کا باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس اور کچھ دن پھر ان سے چھٹکارا ملے گا۔ اس نے سوچا ثروت اور اس کی سہیلیوں کی وجہ سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر انہوں نے بھی ماسٹرز کے لیے وہی تعلیم جاری رکھی تو وہ کالج بدلے گی۔ وہ لوگ پورے کالج میں ہی شور شرابے اور دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے مشہور تھے۔ سب انہیں ان کے حال پر چھوڑ چکے تھے، مگر شہامہ سے اب وہ سب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے اعصاب تن جاتے، اس کا دل کرتا انہیں ان کی بدتمیزیوں اور بد اخلاقیوں کا احساس کرائے یا مزہ چکھائے، لیکن ہر بار اسے فائزہ یا کوئی اور روک لیتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ کنزا اس وقت پڑھائی کرتی تھی۔ ابا، تایا اور دادا جان نماز سے دیر سے لوٹتے تھے اور امی بعد نماز رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی۔ وہ ان کی مدد کے ارادے سے ادھر ہی جانے لگی تھی کہ ہال میں رکھے بیگ دیکھ کر رک گئی۔ اس نے قریب جا کر ان کے دستے میں لگے ٹیگز دیکھے جو ہوائی سفر کے گواہ تھے۔ اسے کنزا کی بات یاد آ گئی۔ ساحل بھائی، اس کا تایا زاد، جو زیادہ تر گھر سے دور بورڈنگ اسکول اور پھر ہاسٹلوں میں رہا تھا۔ تائی جان کی وفات کے بعد تایا جان تو سرکاری ملازمت کی وجہ سے شہروں شہروں گھومتے رہے، مگر بیٹے کو ساتھ نہیں رکھا تھا۔ بار بار اسکول بدلنے سے بہتر انہیں لگا اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا جائے۔ اول دادا دادی نے احتجاج کیا، لیکن پھر تایا جان نے انہیں قائل کر لیا تھا۔ ساحل کی بھلائی اسی میں تھی۔ دادا جان کا پرانا مکان اب نئے طرز سے دوبارہ تعمیر ہو چکا تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد چونکہ وہ تنہا تھے، اس لیے دادا دادی سمیت سب نے اصرار کر کے انہیں بھی یہیں سب کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا تھا۔ ارے ساحل کے بیگ ادھر ہی ہیں۔ دادی اپنی چھڑی ٹکاتی اندر آئیں۔ کمرے میں رکھ دو شاہی، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ بچے کو نہ سانس لینے دیا، نہ پانی پینے دیا، ساتھ لے گئے۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ساحل بیگ رکھ کے سب کے ساتھ مسجد گیا ہے۔ کون سے کمرے میں؟ کہاں رہتی ہو تم؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ رفیع الدین کے بغل والا کمرہ، انہوں نے بڑے بیٹے کا نام لیا۔ وہ پہیوں والے بیگ کے دستے پکڑ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جب اندر داخل ہوئی تو اپنی بے خبری پر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ بند رہتا تھا، پھر بھی اسے علم تھا کہ وہاں کون سے پردے تھے اور کیا سامان تھا۔ وہ کبھی کبھار آئے مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں نئے مہمانوں کے لیے خاصا انتظام تھا۔ میز، چیئر کے علاوہ ان نئے پردے، چادر، غلاف، پاپوش سب کچھ نئے تھے۔ پہلے والے بھی برے نہیں تھے کہ سب کچھ نیا نیا کر دیا۔ وہ تینوں بیگ ایک طرف چھوڑ کر کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ ہٹا دیا۔ پیچھے شیشوں والی کھڑکی بند تھی۔ اسے لگا تھا کہ کھڑکی کھلی ہوگی۔ اس نے جالی کے اندر سے ہاتھ ڈال کر پٹ کھولنا چاہے، مگر وہ شاید لمبا عرصہ بند رہنے کی وجہ سے اب کھولنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ایک منٹ، پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ڈر کے پلٹی اور ساحل کو دیکھ کر ایک طرف ہو گئی۔ اس نے آگے آ کر زور آزمائی کی اور دونوں پٹ پورے کھول دیے۔ ویسے مجھے دادی نے اسپیشلی ہدایت دی تھی کہ ابھی کے کھڑکی مت کھولنا، مچھر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی کھول کر اسے سے مخاطب ہوا۔ شہامہ اس کے سر کے اوپر نظریں گھما کر مچھر ڈھونڈنے لگی۔ دادی کو خود بھی فوبیا تھا اور انہوں نے گھر میں سب کے اندر مچھروں کے متعلق یہ اہمیت اجاگر کر دی تھی کہ ان کے کاٹنے سے بچنے کا واحد علاج یہ ہے کہ انہیں گھر میں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ تو بند کر دیں۔ کیوں کھولی؟ اس کی نظر اب بھی مچھر تلاش کر رہی تھی۔ وہ چپ رہا تو شہامہ کو احساس ہوا کہ اس نے تلاش ملتوی کر کے اسے دیکھا۔ السلام علیکم، ساحل ہنس دیا۔ وعلیکم السلام، تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ کیسی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن سوال چہرے پر بکھرا تھا۔ غائب دماغ؟ نہیں تو۔ اس کے جواب پر وہ مسکرانے لگا۔ آپ کے بیگز دادی نے کہا تھا یہاں رکھ دو۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ آرام کریں، وہ اسے کہتی باہر نکل گئی۔ میں کب غائب دماغ تھی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ رات جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی تب یاد آیا کہ اس کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی، مگر بار بار وہی خیال آتا رہا تھا۔ آخر وہ اٹھ بیٹھی۔ دراز میں چیزیں ادھر ادھر کرنے کے بعد مطلوبہ چیز مل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ساحل کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور قلم رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کی اس طرف شہامہ کی موجودگی کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ یہ اگر مچھر اندر آ گئے ہوں تو؟ اس کے ہاتھ میں ماسکیٹو پلانٹ کریم تھی۔ ساحل نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ ڈھیلے سے لمبی ٹی شرٹ پجامے پر دوپٹہ لیے تھی، آنکھیں بند، آنکھیں نیند کی بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے کریم اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم نیند سے اٹھ کر یہ دینے آئی ہو؟ اس کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی کہ کہیں آپ کو مچھر تنگ کر رہے ہوں گے تو۔ شہامہ نے اس کے پیچھے دیکھا۔ میز پر موٹی موٹی سی کتابیں کھولی تھی، ایک طرف ٹیپ کے اسکرین روشن تھی۔ سو جائیں، سفر بھی کیا ہے، کتابیں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟
سو جائیں، سفر بھی کیا ہے، کتابیں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ کے ایک نظر اس پر ڈال کے وہ پلٹ گئی۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ ساحل نے مڑ کر میز کو دیکھا، پھر اسے راہداری کے گوشے میں غائب ہوتے۔ سبینہ اور فائزہ کے دادا اور اس کے دادا جان بھائی تھے۔ ان کا بھی بڑا سا مشترکہ خاندانی مکان پاس ہی تھا، لیکن ان کا خاندان اس کی طرح مختصر نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک ہی کالج جاتی تھی۔ سبینہ اور ان کی سینئر تھی، جبکہ وہ اور فائزہ ہم جماعت تھی۔ کالج میں مختلف موضوعات پر سیمینار اور ماہرین کے خاص لیکچرز ہوتے رہتے تھے۔ آج بھی تھا، مگر وہ اور فائزہ خالی کنٹین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں آرام سے بیٹھی تھی۔ اب چلو بھی، ورنہ جگہ نہیں ملے گی۔ فائزہ نے اسے اٹھایا۔ وہ عموماً اس طرح کے سیشنز یا لیکچرز چھوڑتی نہیں تھی، لیکن آج وہ ثروت یا فریدہ کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، پھر اس کی کیفیت نہ بدل جائے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بہت کم اسٹوڈنٹ ہی ان لیکچرز میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ وہ اٹھ گئی۔ چونکہ لیکچر شروع ہو چکا تھا، سو وہ دونوں آڈیٹوریم میں داخل ہو کے دروازے کے پاس والی نشست پر ہی بیٹھ گئیں۔ اسٹیج کی طرف دیکھتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ وہی حال فائزہ کا بھی تھا۔ تمہیں پتا تھا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نہیں، اس کی نظریں ساحل پر تھیں، جو روسٹرم کے پاس کھڑے ہونے کی بجائے آگے آ کر ہلکی چہل قدمی کے ساتھ اپنی بات کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اکثریت غور اور توجہ سے سن رہی تھی۔ تمہارے گھر کون آیا، تمہیں پتا نہیں؟ اب کے فائزہ کا لہجہ مشکوک اور ناراض سا تھا۔ ظاہر ہے، وہ کیسے پتا نہیں ہوگا؟ آج ان کا یہاں لیکچر ہے، یہ علم نہیں تھا۔ اب چپ چاپ سنو۔ اس نے اسے مزید بولنے سے روکا۔ فائزہ اسے شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بالآخر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیچھے لگی سکرین پر انگریزی میں بلنگ کی تعریف لکھی تھی۔ آڈیٹوریم کی فضا میں ساحل کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ ایک بار بار دہرائے جانے والا رویہ ہے، جس کا مقصد جذباتی اور سماجی طور پر پہچاننا یا جسمانی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ بلنگ، ٹیزنگ، چھیڑ خانی یا مذاق سے بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے الگ ہے۔ مذاق یا چھیڑ خانی کا مقصد ہدف کو نقصان پہنچانا، اسے پاور لیس محسوس کرانا اور ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے، جبکہ بلنگ انہی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کا ہدف اکثر نوٹ اختیار اور قوت میں جو کم ہو، اسے بنایا جاتا ہے۔ اول میں ایسا نہیں ہوں۔ ان میں دونوں کے پاس ایک سی قوت اور اختیار ہوتا ہے، دونوں ہی برابر کے جملے بازی کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں کوئی کھڑکی کھلی۔ کچھ دن پہلے اس نے گھر میں سنا تھا کہ ساحل نے کوئی کتاب لکھی، اور اب اسے ہلکا سا یاد آ رہا تھا کہ وہ شاید اسی موضوع پر تھی۔ ایک تو کتاب انگریزی میں تھی، دوسرے گھر والوں کے لیے بھی یہ موضوع ایسا خشک تھا کہ کسی نے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا، سوائے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے۔ ساحل کو فون پر بھی توصیفی کلمات کہنے کے۔ اس کے بعد سب بھول گئے تھے۔ وہ ان دنوں اپنے ڈیبیٹ کے مقابلے کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ کرتے ہوئے وہ آس پاس سے بیگانہ ہو جاتی تھی، اس لیے بھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ یہ اسکول، کالج، کام کی جگہ یعنی آفس، گھر اور انٹرنیٹ پر بذریعہ میسیجز، ای میل وغیرہ سب جگہ ہوتی ہیں۔ پیچھے لگی سکرین کی طرف مڑتے ہوئے اس نے ریموٹ سے سکرین تبدیل کی۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ ایکٹیویٹی میں کتنے اور کون سے کردار ہوتے ہیں۔ فنش یعنی فن لینڈ میں علم نفسیات کے پروفیسر کی سرچ نے ان کرداروں کی تقسیم کی ہے۔ ایک تو ہدف یعنی ٹارگٹ، اس کے بعد رنگ لیڈر جو ابتدا کرتا ہے یا اشارہ دیتا ہے، اسسٹنٹ جو عملاً اس میں شامل ہوتا ہے، تقویت پہنچانے والے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، مثلاً ہسایا یا مزید لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اگر کوئی ہدف کے بچاؤ کے لیے آئے تو وہ ڈیفینڈر، محافظ، اور پھر بائی اسٹینڈر یعنی تماش بین جو نہ عملاً شامل ہوتے ہیں اور نہ روکتے ہیں بلکہ وہ کنارے والی کرسی پر تھی، ایک دم کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ دروازہ اس زور سے بند ہوا تھا کہ آس پاس کے لوگ اسے جانب دیکھنے لگے، جس نے فائزہ کو اس کے پیچھے جانے کی بجائے وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، اگلی کلاس چھوڑ کے گھر آ گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ساحل نے نہ اس کا آنا دیکھا ہوگا نہ جانا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ شام میں دادا کے بھائی یعنی ان سب کے بڑے دادا اور بڑے ابا اپنی بہو کے ساتھ ساحل سے ملنے آئے تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ ساحل کے آنے کی خبر کیوں نہ دی۔ آپ کل نماز میں نظر ہی نہیں آئے، میں اس لیے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، تائجہ نے کہا۔ کل طبیعت ذرا ڈھیلی تھی، اس لیے گھر میں ہی پڑھی نمازیں۔ کب آیا ساحل؟ کل مغرب سے ذرا پہلے۔ وہ دادی کا جواب سن کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کنزا اب بھی کالج سے لوٹی نہیں تھی۔ وہ چائے کے ساتھ بڑے دادا کا پسندیدہ امپا بنا رہی تھی، تب فائزہ بھی آ گئی۔ تم بنا بتائے کیوں چلی آئی؟
حالانکہ وہ اسے واٹس ایپ پر بتا چکی تھی کہ سر درد کر رہا ہے، اس لیے گھر جا رہی ہوں۔ ساحل بھائی اتنا برا بھی نہیں بول رہے تھے۔ میں نے کب کہا اس وجہ سے آئی؟ اس نے فائزہ کو دیکھا۔ تم نے بتایا گھر میں کہ ساحل بھائی آئے ہیں؟ اس نے پلیٹوں میں ہرا دھنیا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سبینہ آپی نے بتایا تھا سب کو میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی۔ اس نے پلیٹ میں رکھے فروٹ کیک سے چیری کھینچ کر منہ میں ڈالی۔ اب تم اسے گنجا مت کرو، چیری نکال کے شہامہ نے ٹوکا۔ ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیک کے بھی بال ہوتے ہیں، وہ بھی رنگین۔ اپنی مثال پر اس سے بھی ہنسی آ گئی۔ جب وہ لازمات کی ٹرے لے باہر آئیں، ان کے درمیان ساحل بھی بیٹھا تھا۔ وہ چائے دینے کے بعد فائزہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب فائزہ کی تائی امی، جو سبینہ کی والدہ تھی، نے آواز دی کہ چلو، تب وہ کمرے سے نکلی۔ تم بھی آؤ سب کے ساتھ سیٹرڈے کو، انہوں نے جاتے ہوئے اس سے کہا۔ کیا ہے سیٹرڈے کو؟ ان کے جانے کے بعد اس نے صابرہ سے پوچھا۔ سب کو کھانے پر بلایا ہے، اور وہ یاد کرنے لگی کہ ایسا اس سے پہلے کب ہوا تھا۔ خاص موقعوں پر پکوانوں کے تبادلے ہوتے رہتے تھے، کوئی آ جائے یا ان کی طرف چلا جائے تو شام کے پرتکلف چائے بھی، لیکن دعوتیں شاد ہی ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ شاید ان کا بھرا پورا خاندان تھا کہ گھر کی خواتین کا سارا وقت گھر والوں کو کھانا پکانا، کھلانا اور پھر سب سمیٹنے میں ہی چلا جاتا تھا۔ گھر میں رات کا کھانے کے بعد میز اور باورچی خانہ سمیٹنا اس کا کام تھا۔ وہ جھوٹی پلیٹیں رکھ کر واپس آئی تو سب میز سے اٹھ کر جا چکے تھے سوائے ساحل کے۔ پہلے تم آئی لیٹ تھی، ساحل کی آواز پر اس کا پیالے کے جانب بڑھتا ہاتھ رک گیا، پھر چند منٹ میں چلی بھی گئی۔ میں نے جو تمہاری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے بارے میں سنا تھا، کیا غلط تھا؟ ساحل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابتدائی حیرت سے سنبھلنے کے بعد گویا ہوئی۔ نہیں، اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اب وہ بات کے درمیان کام تو نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ اپنے کالج کی وہ سٹارٹ طالبہ تھی جو اپنے کالج کے علاوہ مختلف کالجوں کے درمیان مقابلوں میں بھی مباحثہ، تقریر اور مضمون نگاری میں پہلی 3 میں سے کوئی ایک ٹرافی ضرور حاصل کرتی تھی۔ پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے، اسے ساحل کی نگاہیں جانچتی محسوس ہوئی۔ تم بلنگ گروپ کا کوئی کردار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ شہامہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ اتنی زیرک ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ کتنی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ تماشائی، شہامہ نے دھیرے سے کہا۔ ساحل نے گہرا سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑا اور کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اگر تم مزید بات کرنا چاہو، میں سن رہا ہوں۔ میری کلاس میں ایک ایسا گروپ ہے اور میں نے آج تک کبھی انہیں روکا نہیں۔ میرے سامنے اکثر وہ سب مل کر کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کرتی ہیں، طنز مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، عجیب سے نام دینا۔ اب تو ان کے ڈر سے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کی مرضی پر ہے۔ جب دل کرے کسی بھی بات پر جسے چاہے پکڑ لیتی ہیں۔ یہ کسی نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہمیشہ اپنے سے کمزوروں کو نشانہ بناتے ہیں، یا پھر اسے جو اپنے اعتماد اور کامیابی کی وجہ سے انہیں خطرہ محسوس ہو، جو انہیں انسیکیور فیل کرواتا ہو۔ تمہارا کھانا ہوا نہیں اب تک؟ دادی کی آواز پر دونوں نے گردن گھما کے انہیں دیکھا۔ ہو گیا ہے دادی، شاہی اس کے کالج کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر بات ہو گئی ہو تو آؤ، تمہارے دادا بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ساحل نے اسے دیکھا، وہ اٹھ کے بقایا برتن اٹھانے لگی۔ آپ جائیں، اس نے گویا اجازت دی کہ ان کی بات بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آئیں دادی۔ کام کرتے اس کا دھیان ساحل کی کتاب کی طرف تھا۔ میں نے کیسے کتاب پر توجہ نہیں دی؟ یہ معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ اب حیران تھی۔ ساحل جب سے ہاسٹل گیا تھا، اسکول ختم ہونے تک ہر سال پابندی سے چھٹیوں میں آتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے چھٹیوں میں آنا کم کر دیا تھا۔ ہر دفعہ پتہ چلتا کوئی کورس کر رہا ہے، کوئی کلاس چل رہی ہے جس کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ ویسے بھی وہ چھوٹی تھی، اس لیے اسے وہ باتیں یاد نہیں تھی۔ اس کے بچپن اور اسکول کی اکثر باتیں اس نے گھر کے بڑوں سے سنی تھی۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بیٹیوں کے ساتھ اس کے والدین کے لیے بھی وہ سگے بیٹے جیسی اہمیت رکھتا تھا، لیکن ان سب کا پیار اتنا بے غرض تھا کہ سب اس کی موجودگی سے زیادہ اس کی کامیابیوں پر خوش ہوتے تھے۔ ہر آئے گے کو اس کے ابا امی اور دادا دادی لازمی باری باری بتاتے تھے کہ وہ کس طرح سب کا نام روشن کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی بھی کالج سے شروع ہوئی تھی، ورنہ اسکول میں وہ بس پاس ہوتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا کہ وہ آتا کیوں نہیں ہے یا آپ اصرار کر کے بلاتے کیوں نہیں ہیں، تو دادی کہتی تھی اس کے مستقبل کے راستے میں کیوں اپنی محبت اور لالچ کو رکاوٹ بنائیں، فون پر بات کر کے ہی صبر کر لیتے ہیں تاکہ اس کا حرج نہ ہو، اور دیکھو تو وہ کیسے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے ساحل کو۔ جبکہ دادی کو وہ کیا کر رہا ہے، کون سا مضمون پڑھ رہا ہے، کچھ علم نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے پہلا درجہ حاصل کیا ہے یا کسی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن تائے جان کا رویہ بڑا سوکھا رکھا ہوتا تھا۔ اس نے کبھی انہیں ساحل کے بارے میں گرم جوشی یا محبت سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عام سے انداز میں ہی اس کا اور اس کی کامیابی کا ذکر کرتے تھے۔
یہ نہیں تھا کہ ایسا رویہ فقط ساحل کے لیے تھا، بلکہ ان کا مزاج ہی ایسا تھا، ٹھنڈا اور سپاٹ سا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اسے سب یقین تھا کہ تایا جان کو تنہا رہنا پسند ہے یا وہ رشتوں سے گھبراتے ہیں، انہیں ان سے الجھن ہوتی تھی، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی تھی۔ خود شہر شہر تنہا پھرتے رہے اور اکلوتے بیٹے کو بھی بورڈنگ بھیج دیا تھا۔ کام سے فراغت پا کے اس نے حال میں کتابوں سے سجا شیلف کو کھنگال ڈالا کہ وہاں تو شو پیس کے طور پر رکھی ساحل کی کتاب مل جائے گی، لیکن نہیں ملی۔ لگتا ہے ابا یا تایا جان نے کسی کو پڑھنے دی ہے، اس نے خود ہی قیاس کر لیا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، ساحل آئے تو اس سے مانگ لے گی، لیکن وہ تو نہیں آیا۔ ابا آ گئے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو، سونا نہیں ہے؟ وہ آخری جائزہ لے کر دروازے اور بتیاں بند کرنے آئے تھے۔ بس جا رہی تھی، وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ساحل بھی یقیناً دادا جان سے بات کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں میں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ بستر پر لیٹ کر سے یاد آیا، ذرا دیر میں ہی ذہن تماش بین پر ٹھہر گیا تھا۔ اگلے 2 دن فائزہ اسے گھر میں ہونے والی دعوتوں کی تیاریاں گوشہ گزار کر رہی تھی۔ یار 2 دن پہلے سے اتنی تیاری، اور ہم ہیں ہی کتنے لوگ، اور کوئی خاص مہمان بھی نہیں، فیملی ہی ہے۔ اب گھر والے تو بھوکے رہیں گے نہیں اس دن، اور ہمارے دادا جان باہر سے منگوانا یا کسی خانسامہ سے پکوانا مہمان کی بے عزتی کرنا سمجھتے ہیں، اس لیے فائزہ نے سمجھایا۔ ویسے میری اور سبینہ آپی کی بچت ہو جاتی ہے کالج کی وجہ سے۔ روبی، فریز، سائقہ اور لبنہ آپی کا برا حال کیا ہوا ہے امیوں نے۔ بڑے دادا کو کوئی تو قائل کر لیتا۔ تم ساحل بھائی کو بھیج دو، ان کی بات وہ شاید مان جائیں، فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں کیا مشکل ہے، آج ہی کہتی ہوں ان سے، وہ آ کر سیدھا دعوت کے لیے ہی منع نہ کر دیں، اس لیے تم چپ ہی رہو۔ یہ 2 دن چونکہ ثروت غیر حاضر تھی، لہٰذا رنگ لیڈر کے بنا باقی سب بے یار و مددگار کی تصویر بنی رہی۔ اسے ساحل سے اس کے آگے بات کرنے یا کتاب کے متعلق پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ساحل دیر سے گھر آ رہا تھا۔ اسے یہ کنزا نے بتایا کہ وہ کتاب کے پروموشنل ایونٹس یعنی بک سائننگ اور بک ریڈنگ وغیرہ میں مصروف ہے۔ دعوت والے دن صابرہ نے اسے اور کنزا کو جلدی جانے کا کہا تاکہ وہ وہاں کچھ ہی مدد کر سکیں۔ فائزہ بھی فون کیے جا رہی تھی، لہٰذا وہ شام سے چلی گئی۔ بڑے دادا کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں چھوٹے چاچاؤں کے بچے اسکول میں تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان سب کے شور نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لیکن مجھے امی نے مدد کے لیے بھیجا ہے۔ فائزہ اسے لیے بڑے حال کی طرف بڑھی تو اس نے کہا، چھوڑو، اس نے ہاتھ ہلا کر مکھی اڑائی۔ چاچی اور باقی سب لوگ ادھر، کام بھی کچھ نہیں ہے، ویسے بھی پروین خالہ ان کی بیٹیوں کو ساتھ لائی ہیں آج۔ اس نے ملازمہ کا نام لیا۔ تم ہی شور مچا رہی تھی 2 دن سے، شاہمہ نے شاکی نظروں سے گورا۔ وہ ایک الگ افراتفری تھی، وہ آگے کہتی، اس سے پہلے ہی بغل والے دروازے سے سبینہ کی آواز آئی، فائزہ 1 منٹ ادھر آنا۔ ابھی آئی، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے دروازے کے باہر دیکھا جہاں پکے صحن میں بچے کھیل رہے تھے، تبھی اچانک 7 سالہ نعمان کے ہاتھ سے اس 17 سالہ سفیان نے دھوپ والا چشمہ کھینچ لیا۔ باقی سب ہنسنے لگے۔ نعمان نے واپس مانگا اور اس نے لو کہتے ہوئے دوسرے کی سمت اچھالا، اور پھر یہی ہونے لگا۔ وہ سب ہنستے، جملے کستے ہوئے اسے چھیڑتے رہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی بچہ دادی کو بلا لایا۔ کیوں ہمیشہ روتے رہتے ہو؟ دادی نے نعمان کی پیٹھ پر دھماکہ جڑا۔ سب مل کر کھیلتے ہیں، بس ایک تمہارے ہی آنسو بہے جاتے ہیں۔ دادی کی بات پر وہ سبھی ہنسنے لگے۔ نعمان سر جھکا کے آستین سے آنسو پونچھنے لگا۔ سفیان، تبھی اوپر سے سفیان کے والد کی آواز آئی، اس کے اندر یکایک بدل گئے اور اس کے انداز یکایک بدل گئے۔ جی ابو، وہ سہما سا زینے کی جانب بڑھا، میرا یہ کرتا استری کروا کے لے آؤ ابھی۔ ان کے حکم انداز کچھ جرا بھی تھا۔ چلو جاؤ کھیلو تم لوگ۔ نعمان، تم بھی سب سے سیکھو مل کے کیسے کھیلتے ہیں، ہر وقت رویا مت کرو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہال کے دروازے میں آئے۔ ارے تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے دیکھ کر انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ اسی وقت فائزہ واپس آئی، اس کے ساتھ سبینہ بھی تھی۔ میں اسے ادھر بٹھا کے گئی تھی دادی۔ تمہاری دادی اور ماں نہیں آئی؟ اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے انہوں نے اگلا سوال داغا۔ وہ مغرب پڑھ کے آئیں گی کہا ہے۔ وہ سبینہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، جس کی تیاری کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ واہ، اس بے ساختہ حیرت کے بعد آگے کچھ تو کہنا تھا۔ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں آپ، تھینک یو، وہ ادا سے مسکرائی۔ اس سے پہلے کالج کے لیے سب سے زیادہ ٹرافیاں سبینہ جیتی تھی۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اس نے موضوع ہمیشہ عورتوں کے مسائل اور ان کے حقوق وغیرہ جیسا ہی منتخب کیا تھا۔ اس وجہ سے کالج میں سبینہ کا امیج بھی حقوق و نسواں کا عالم دار کا تھا۔ اس وقت ان دونوں کی ٹرافیوں کی تعداد یکساں تھی۔ سب کے آنے کے بعد پہلے مرد اور پھر خواتین کا کھانا ختم ہوتے ہوتے اس کے سر میں درد ہونے لگا۔
اتنے لوگ، اتنی باتیں، اور اس پر بچوں کا دھماکہ چوکڑی۔ اگلے دن چھٹی کی وجہ سے سب جم کے بیٹھے تھے، کسی کا جلدی اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ فائزہ، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بامشکل جمائی روکی، میں اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں کہ یہاں سو گئی تو مجھے کوئی بھی کندھے پر ڈال کر گھر لے جا سکتا ہے۔ ایسا اکثر بچپن میں ہوتا تھا، اس لیے میں گھر جاتی ہوں، میری بیٹری پوری طرح ڈاؤن ہو چکی ہے۔ کیا تم بھی سو جاتی دوپہر میں تاکہ رات کو جاگ سکتی؟ دوپہر کو سونے کی عادت بھی تو نہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، دور ساری چاچیوں اور تائیوں کے بیچ اس کی امی خوشگپی میں مصروف تھی۔ تم امی سے کہہ دینا میں جا رہی ہوں۔ کنزا بھی اپنی ہم عمر کزنوں کی جھرمٹ میں تھی۔ فائزہ سے کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ وہ دروازے سے نکل کر گیٹ کی جانب جا رہی تھی کہ ساحل کی آواز آئی۔ شاہی، اس نے آواز کی طرف دیکھا۔ بڑے سے صحن میں 3 دروازے کھلتے تھے۔ ساحل ہال کے دروازے کے پاس سبینہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ گھر جا رہی ہو تم؟ جی۔ رکو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اسے کہہ کے وہ سبینہ کی طرف مڑا۔ میں نے بڑے دادا سے اجازت لے لی تھی، اب چلتا ہوں۔ اس نے سبینہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی جانب قدم بڑھا دی، جبکہ وہ سبینہ کو کچھ بولنے کے لیے تیار ہوتا اور پھر لب بیچتا دیکھ کر خواہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے؟ گھر کی سمت بھرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ساحل نے ایک نظر نیند سے بوجھل ہو رہی شاہمانہ پر ڈالی۔ مجھے اتنی بھیڑ، اتنے لوگوں میں دیر تک رکنے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اس نے سادگی سے وجہ بیان کی۔ اوہ، تو ان کا مزاج کم و بیش تایا جان جیسا ہے، اس نے سوچا۔ بوائز ہاسٹل تو سنا ہے بہت ہنگاموں اور ایڈونچرز کی جگہ ہوتے ہیں، آپ کو شور و غل اور بھیڑ سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رستے پر نظر رکھ کر بات کر رہی تھی، اس نے ساحل کا بدلتا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ جب وہ چپ رہا تو اس نے مسکرا کر ساحل کو دیکھا۔ آپ کو بھی نیند ہی آ رہی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا۔ بقایا مختصر رستہ دونوں نے خاموشی سے طے کیا۔ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اچانک یاد آیا، ساحل بھائی۔ یہ پکار ایسی ہی تھی جیسے اچانک یاد آنے پر جوش سے بھری اور بلند ہوتی ہے۔ وہ بھی رک گیا۔ وہ جو سیدھا کتاب مانگنے جا رہی تھی کسی احساس کے تحت دھیمی ہو گئی۔ سوری، میں نے آپ کو کتاب کی مبارکباد بھی نہیں دی۔ مبارک ہو۔ تھینک یو۔ وہ مسکرایا۔ مجھے وہ کہیں ملی نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی نظر بے اختیار شیلف کی جانب اٹھ گئی تھی۔ تمہیں چاہیے؟ ساحل نے پوچھا۔ جی۔ کیوں؟ ظاہر ہے پڑھنے کے لیے۔ ساحل کے سوال پر اس کی آواز میں حیرانی در آئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے یہیں گھر میں ہے، اس کا انداز جتاتا نہیں بلکہ اب بھی عام سا تھا۔ مجھے اب وقت ملا ہے، ابھی دوں؟ ساحل نے ایک بار پھر سوال کیا۔ جی۔ ساحل اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور وہ اسی کی واپسی کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد وہ ہاتھ میں کتاب لیے واپس آئے۔ اس نے اٹھ کر اس سے سفید اور سیاہ جلد والی کتاب لے لی۔ اس نے عنوان پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ تھینک یو، میں اب اسے پڑھوں گی۔ گڈ نائٹ۔ وہ چلی گئی اور ساحل وہیں صوفے پر گر گیا۔ کیا شاہی گھر کی پہلی ممبر ہوگی؟ اس نے خود سے یہ سوال گھر کے ہر فرد کے لیے کیا تھا، مگر اب تک پہلا کوئی نہیں بنا تھا۔ رات تو وہ سو گئی تھی، لیکن اگلے دن ناشتے کے بعد وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ چند صفحات کے بعد ہی اسے حیرت اور بے یقینی نے گھیر لیا۔ پھر وہ یوں اس میں گم ہوئی کہ نہ کھانے کا ہوش رہا، نہ وقت کا احساس۔ کنزا بلانے آئی اور اسے غائب دماغی سے جواب دیتا دیکھ کر اس نے سوچا کہ جا کے اطلاع دی کہ شاید پھر کسی مقابلے کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا کسی نے بھی اسے پکارنا نہ کمرے میں جھانکا۔ وہ کتاب پڑھتے ہوئے روتی اور حیران ہوتی رہی تھی۔ کتاب ختم کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ساحل کا سامنا کیسے کرے۔ وہ رات کھانے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ساحل آج دن بھر گھر میں تھا بھی یا نہیں۔ وہ کتنے دن کے لیے آئے ہیں اور ان کی جاب کا کیا؟ اس کا ذہن پہلی بار اس کے متعلق اہم اور ضروری نکتے سوچ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرار تھا اور ساتھ اپنا ڈاکٹریٹ کا تھیسس بھی مکمل کر رہا تھا۔ اللہ کرے تائے جان نے ان سے یہ سب پوچھا ہو، وہ ان کے بارے میں اتنا تو تجسس رکھتے ہوں گے، یا اب بھی انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ ساحل سمجھدار ہے، جو بھی کر رہا ہے سوچ سمجھ کر ٹھیک ہی کر رہا ہوگا۔ پہلی بار سے تائے جان اور گھر والوں کا رویہ غلط اور کچھ زیادہ ہی بے پرواہ محسوس ہوا تھا۔ گھر والوں کی باتوں سے یہی تاثر ملتا تھا کہ انہیں ساحل پر ناز ہے اور بھروسہ بھی، اتنا کہ وہ اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ساحل کو مکمل آزادی دی ہوئی تھی۔ گھر والوں کے ساحل کے لیے محبت اور نیک نیتی پر اسے شک نہیں تھا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ یہ مداخلت نہ کرنا تھا یا سب باتوں سے لاتعلق ہو جانا۔ آج سے پہلے اسے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ساحل کے لیے گھر والوں کا رویہ صحیح یا صحت مند نہیں ہے، اور اب اسے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ صرف محبت تو کبھی کافی نہیں ہوتی، والدین اور بچوں میں تو بالکل نہیں۔ انہیں تو وقت ضرورت رہنما سے لے کر ان کے لیے
تھراپسٹ اور کونسلنگ سب بننا پڑتا ہے، کبھی قریت کا راز حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے تو کبھی صرف نظر ضروری۔ تعلیمی میدان میں نمایاں رہنے والوں کے لیے قریبی یا تو ان کے معاملات میں حد درجہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اتنی کہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ان کا راستہ چنتے ہیں، یا پھر بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ ذہین اور سمجھدار ہے، جو کرے گا جو کر رہا ہے سب اچھا ہی ہوگا، اور دونوں رویے ہی انتہا تھے۔ اتوار سارا کمرے میں گزار کر اگلے دن کالج پہنچی تو سب سے پہلے ثروت اس کی سہیلیوں سے سامنا ہو گیا۔ سنا ہے تمہیں سر جوید سے کوئی مسئلہ ہے؟ ثروت سامنے کھڑی جونیئر سے کہہ رہی تھی۔ اس کا سوال ختم ہوا ہی تھا کہ باقی ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی یوں ہی خفت زدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ ہمیں بھی سناؤ، کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ کیا ہم مدد نہیں کر سکتے تمہاری؟ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے جویریہ؟ ثروت نے مصنوعی معصومیت سے کہتے ہوئے باقیوں کو دیکھ کر آنکھ ماری اور پھر سب زور سے ہنسنے لگی۔ تم یہاں ہو؟ وہ اس لڑکی کے قریب پہنچ کر گویا ہوئی۔ مجھے تم سے ضروری کام تھا، آؤ ذرا۔ کوئی کچھ سمجھتا یا کہتا اس سے پہلے ہی لڑکی کا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے دور لے گئی۔ پیچھے ثروت اور اس کی سہیلی ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر انہیں دیکھا بھی نہیں۔ وہ لڑکی اس کے لیے اجنبی تھی۔ تھینک یو، وہ بھی اس کا مقصد جان گئی تھی۔ رک کر ان کی بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، شہامہ نے مشورہ دیا۔ وہ ایسے گھرتی ہیں نہ، جانا چاہو تو رستہ روک لیتی ہیں۔ دور ہی رہا کریں، جہاں وہ دکھائی دیں آپ وہ جگہ چھوڑ دیا کریں۔ انہوں نے تو باز نہیں آنا تھا، لہٰذا ان سے بچنا ہی علاج تھا۔ جی خیال رکھوں گی، ایک بار پھر شکریہ۔ وہ دونوں اپنی اپنی راہ ہو لیں۔ اس دن وہ بہت خوش تھی کہ اپنے تئیں آج وہ پہلی بار تماشا بین سے محفوظ بنی تھی، اور اس کا صحرا ساحل کی کتاب کے سر تھا، بلکہ ساحل کے دوست کے سر۔ لیکن ساحل کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں اب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہے گی، اسے کیا کہنا چاہیے، وہ اس کا جواب تلاش کر رہی تھی۔ رات بھی اس نے بھوک بھوک کا نعرہ لگا کر سب سے پہلے کھانا کھا لیا۔ چونکہ کھانا کھا کر چلی گئی تھی تو صابرہ نے اسے آواز لگانے کے بجائے میز سمیٹنے کا کام کنزا کے سپرد کر دیا، اور اب لاکھ کوشش کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ جلد کھانے اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے بھوک بھی لگ گئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے کوئی مووی دیکھنے کا سوچا تھا تاکہ سوچوں سے چھٹکارا ملے اور دیکھتے دیکھتے نیند بھی آ جائے۔ اب ہاتھ باندھ کے اور منہ بند کر کے مووی تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ باورچی میں آ گئی۔ محسوس ڈبے کھول کر دو چار مختلف چپس کے پیکٹ بڑے پیالے میں خالی کیا، اور فریج میں کولڈ ڈرنک نہیں ملی تو دادا جان کے پسندیدہ ایپل جوس کا پیک ہی اٹھا لیا۔ بتی بجھا کر دبے قدموں حال میں آئی اور سامنے ہی صوفے پر ساحل کو دیکھ کر بری طرح ڈری کہ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کوئی موٹی سی کتاب لیے بیٹھا ہوگا، مگر پچھلے چند منٹ سے اسے باورچی خانے میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اپنے رد عمل کی صفائی دینے کی غرض سے وہ چند قدم آگے آئی۔ تو تم یہیں ہو گھر میں؟ اس سے پہلے کہ ساحل گویا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گی، وہ منمنائی۔ کل سے تم جس طرح غائب ہو، مجھے لگا گھر پر نہیں ہو۔ اس کا انداز سادہ تھا، اس کی ڈاٹس بندی کہ وہ یہ عام ٹکراؤ اور روز والی گفتگو ہے۔ یہ سب کیا؟ ساحل نے اس کے ہاتھوں کی سمت اشارہ کیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کوئی مووی دیکھوں، اسی کے لیے آپ کو چاہیے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نیند نہیں آ رہی ہے تو بیٹھو، ہماری بات اس دن ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے صوفے پر رکھ دی۔ وہ بدتمیز یا اکڑ مزاج تو تھی نہیں کہ نہیں مجھے مووی ہی دیکھنی ہے کہہ کر چلی جاتی۔ آگے آ کر اس نے پیالہ اور جوس تپائی پر رکھا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ خود کی ہمت بڑھاتی رہی تھی کہ اسے ساحل سے اس کی کتاب کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے ساحل کو دیکھا جو اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ خلاف امید اس کو سامنے دیکھ کر اتنی جھجک نہیں تھی جتنی سوچ کر ہو رہی تھی کہ کیسے کتاب پر بات کرے گی۔ میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور ساحل چونک گیا۔ اسے قطعی امید نہیں تھی۔ اس پل اسے اس کی چھپنے کی بھی وجہ سمجھ آئی۔ وہ فوراً کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ سیاہ اور سفید جلد والی کتاب کا کچھ حصہ ساحل کی آپ بیتی تھی، وہ آپ بیتی جو نہ اس کے والد جانتے تھے اور نہ گھر کا کوئی اور شخص۔ بورڈنگ اسکول کی زندگی میں اس 6 سالہ بچے نے پہلی بار جو سہا دیکھا، اور وہ پھر اس نے 15 سال کی عمر تک سہا، تنہا سہا اور جھیلا تھا۔ کتاب میں اس نے اپنے تجربے کے بعد بلنگ کا شکار ہونے والوں کو مخاطب کیا تھا۔ یہ کتاب اس جیسے دوسرے افراد کے لیے تھی جس کا نام اس نے بلٹ چوز ٹو ہیل رکھا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آخر اس نے کہا۔ ساحل مسکرایا اور شہامہ کو پہلی بار ساحل کے چہرے پر افسردگی نظر آئی۔ اس وقت تم تو تھی بھی نہیں کہ تمہیں بتاتا۔ اس نے ماحول کو بھاری پن دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔
جبکہ اس سے بڑی فائقہ باجی ساحل سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ابا سے کہا تھا، پھر وہ پڑھ چکی تھی مگر پھر بھی زبان پھسل گئی۔ وہی جو عام طور پر ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، کمزور نروس بچے کو اعتماد پیدا کرنے اور ان بچوں سے سیکھنے کو کہا جاتا ہے جو انہیں دھمکاتے، ڈراتے اور تنگ کرتے ہیں۔ ابا نے مجھے یہی سب کہا اور ان جیسے بہادر بنو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرو گے، سہمے رہو گے تو وہ ڈرائیں گے ہی۔ ابھی نئے ہو اس لیے کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں دوست بناؤ۔ اور جب ہر ملاقات میں نے روتے ہوئے ان سے یہ ہی کہا تو وہ چڑ گئے تھے کہ تم ایسے کیوں ہو، یہاں اور بھی تو بچے ہیں، وہ تو یوں روتے نہیں ہیں نہ ڈرتے ہیں، اب تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے ان سے دوستی کرو، مل جل کے رہو۔ جیسی باتیں انہوں نے ٹیچرز سے شکایت کی تھی اور ٹیچرز نے ساری کلاس کو ایک کامن لیکچر دے کر فرض پورا کیا تھا کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، مل جل کر رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسکول میں اس کے خلاف سخت قوانین تھے، لیکن بلنگ کا شکار ہونے والا بچہ اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ایک لفظ نہیں کہتا۔ ان واقعات پر نظر رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر وہ بھی وکٹم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور بتائے۔ اس نے تو اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس طرح دھمکانے اور تنگ کرنے والے کچھ بچوں کے والدین انہیں مرد بچہ اور میرا شیر کہہ کر لاڈ کرتے ہیں، جو صاف نہیں کہتے وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، یا پھر ایسے بچوں کی شکایتوں سے بیزار ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس اس نے یہی دیکھا تھا، بلنگ اور ان کا شکار ہونے والا دونوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر بلرز، جنہیں اس عمر میں ہی پست پردہ وجہ سمجھ آنے پر ٹھیک کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے وہ دوست کہاں ہے اب ذیشان؟ وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ وہ بنگلور میں ہوتا ہے ان دنوں۔ کتاب میں اس دوست کا ذکر تھا جو ان بلز سے اکیلا ٹکر تو نہیں لے سکتا تھا، لیکن اس نے ساحل کو اس طرح بچایا تھا کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بھگا لے گیا تھا۔ وہ دن ان کی دوستی کا پہلا دن تھا۔ دونوں کمزور بچے تھے لیکن ایک دوسرے کے محافظ بنتے جا رہے تھے۔ ذیشان میں یہ خوبی تھی کہ وہ اس گروہ کی نظروں سے بچے رہنے میں طاق تھا۔ یہی اس نے ساحل کو بھی سکھایا۔ اس ایک وقت کے بعد وہ لوگ ایک ہی شکار سے طاق کر دوسرا ڈھونڈ لیتے تھے۔ پھر بھی یہ آنکھ مچولی اس کے 10ویں پاس ہونے تک چلتی رہی تھی۔ ساحل تب تک ڈرا سہما اور ان ہم جماعت بلز کی آواز اور ان کی ہنسی تک سے خوفزدہ ہونے والا بچہ تھا۔ وہ پھر غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا چشمہ غائب ہوا تو کیا گھر میں کسی نے پوچھا تھا اب اینک کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اینک جو اس کے لیے بچپن کی ان واردات کی نشانی تھی جو ان کی زندگی کو تاریکی کی طرف لے جا رہی تھی۔ بار بار ٹوٹی اینک پر بھی اس نے تائے جان کی خوف کی اور تم بالکل ذمہ دار نہیں ہو جیسے جملے سنے تھے۔ انہوں نے تب بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ اینک وہ نہیں توڑتا، بلکہ یہ بھی ان فسادی بچوں کا پسندیدہ کام ہے۔ جب اس نے اپنی زندگی کو بچپن کی نئی یادوں اور روح پر پڑی چوٹوں سے نکال کر ایک روشن رستے پر لے جانے کا تہیہ کیا تو سب سے پہلے اینک سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ فرسٹ ایئر میں تھا اور اس نے نصاب کے ساتھ ساتھ نفسیات کی دیگر کتابیں اور خاص طور پر بلنگ کے حوالے سے ہوئی ریسرچ پڑھنا شروع کی تھی۔ شہامہ اس کی مسلسل نظروں پر ساحل نے پکارا، آپ سے کسی نے چشمے کا پوچھا نہیں تھا؟ ساحل نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ یہ پہلا موقع تھا۔ پوچھا تھا، میں نے کہا لینس کریکشن کروا لی ہے اور بس۔ آج اسے ساحل کی مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ جب سے اسے یاد تھا کہ اس نے ہفتے بھر سے زیادہ اسے رکتے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی عید اور بقر عید میں۔ اس کے علاوہ 2 4 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا تھا۔ یہ پچھلے 2 سالوں میں ہوا تھا۔ وہ زیادہ وقت کے لیے گھر آنے لگا تھا اور کنزا اور اس سے بات چیت بھی کرتا تھا۔ ان 2 سالوں میں ہی دراصل وہ تینوں اتنے بے تکلف ہوئے تھے اور ان میں بھی ساحل کی پہل اور کوشش کا عمل دخل تھا۔ آپ نے نفسیات اس وجہ سے چوز کی تھی؟ نہیں، وہ ہنس دیا۔ جونیئر کالج میں نے سائنس رکھی تھی، انٹرسٹ بھی دیا، لیکن پھر ہاسٹل اور میڈیکل کالج کی ریگنگ کے خیال نے مجھے اس طرف جانے سے روک دیا۔ میں نے بہت مشکل اور محنت سے خود کو اس ڈرامہ سے باہر نکالا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا دوبارہ وہی سب مجھے پھر تاریکی میں دھکیل دے، کیونکہ تب تک مجھے خود پر وہ اعتماد نہیں تھا جو اب ہے۔ ابا میرے اس فیصلے پر خوش نہیں تھے، لیکن جب میں نے کہا کہ مجھے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے تو وہ مان گئے۔ یہ تو سائیکالوجی پڑھتے ہوئے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور میں نے سائیکالوجی کا انتخاب کیا۔ کچھ دیر حال میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے پڑھ کر بہت دکھ ہوا کہ آپ اس وقت کتنے اکیلے تھے۔ گھر میں کسی نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور پھر بعد میں آپ کے مثبت انداز پر مجھے بہت فخر محسوس ہوا، لیکن
وہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی ہاسٹل کی روداد جان کر میرے اندر جو اداسی سما گئی ہے وہ یہیں رہے گی۔ اس نے پلک جھپک کر آنکھوں میں جمع پانی چکے دور کرنے سے روکا۔ یہ پل ساحل کے لیے جیسے تھم گئے تھے۔ اس کی افسردہ صورت اور پانی سے لربیز چمکتی آنکھیں دیکھ کر دل کسی نئے سے احساس میں گرنے لگا تھا۔ شہامہ نے سر جھکا کر آنکھیں صاف کی اور وہ آگے آیا۔ تم ابھی ان سب سے روشناس ہوئی ہو، اس لیے کچھ وقت بعد یہ اداسی بھی چھٹ جائے گی۔ پتہ نہیں، مجھے تو جب بھی یاد آ رہا ہے آپ اپنے ہاسٹل کے بیڈ پر رات کے اندھیرے میں اکیلے ڈرتے روتے رہے ہیں، مجھے رونا ہی آ جاتا ہے۔ اس نے دوپٹے سے ناک رگڑی۔ وہ سب گزر گیا ہے شاہی، اب دیکھو مجھے لگتا ہے میں روتا اور ڈرتا رہوں گا۔ اللہ نہ کرے، اس نے سر اٹھا کے بے اختیار کہا۔ ساحل کچھ دیر شاکڈ سا اسے دیکھے گیا، پھر سنبھلتے ہوئے تپائی پر رکھے پیک میں سٹور ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں اپنے حصے کا رو چکا ہوں، اب اس پر کسی کو بھی رونا نہیں چاہیے۔ اب آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے جوس لے لیا۔ مجھے تو یقین ہے جو بھی آپ کی کتاب پڑھے گا روئے گا ضرور۔ یعنی تم کتاب پڑھتے ہوئے بھی روتی رہی ہو؟ شہامہ نے پھر سر جھکا لیا اور پھر دوپٹے سے گال صاف کیا۔ اچھا یہ پی تو لو۔ وہاں پانی کی جگہ وہی موجود تھا۔ اس نے ذرا سا پی کر واپس رکھ دیا۔ وہ سب آپ نے اپنے تجربے اور تجزیے لکھا ہے، میرا مطلب ہے کہ بلنگ کا شکار رہے افراد کو کیسے اس ڈرامہ سے نکل کر پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ سب کچھ نہیں، اس جیسی کتابوں سے استفاد بھی حاصل کیا ہے۔ اس نے بازو میں رکھی کتاب پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری مووی تو رہے گی۔ اس نے موضوع بدلنے کی صحیح کی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات چلتی رہی تو وہ پھر رونے لگے گی۔ وہ تو میں ان سب خیالات سے بھاگنے کے لیے دیکھنے کا سوچا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں پھر ساحل پر ٹکائیں۔ آپ نے اس پر بہت مختصر لکھا ہے، لوگ بلی کیوں بنتے ہیں۔ وہ موضوع سے ہٹنے تیار نہ تھی۔ بچے خود کو سمجھتے نہیں، اپنے جذبات سنبھال اور پہچان نہیں سکتے، مگر بڑے وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں۔ پھر کالج اور ورک پلیس یا فیملی میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں۔ جو افراد مسلسل اور ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں، ان میں ایک بات کامن ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے انہیں دوسروں کو نیچا دکھانا، کمتر محسوس کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ احساس بہت گہرا ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح نہیں تو ان کی کوئی وقت نہیں، اور ان کے نزدیک خود کو درست ثابت کرنے کا ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو غلط ثابت کرے۔ دوسروں کو شرمندہ، خوف زدہ یا کمزور دیکھ کر ہی وہ خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ مقابل کا نہیں، ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ہم انہیں اس بات کا احساس تو کرا سکتے ہیں تاکہ وہ پھر ایسا نہ کرے۔ شہامہ کے لہجے میں امید تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسے لوگ سمپیتھی یعنی ہمدردی سے خالی ہوتے ہیں، ہم گزاری جیسے احساس سے ناشنا ہوتے ہیں، وہ دوسرے شخص کو اپنے سے میمز نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر کسی اور احساس، تکلیف اور درد کو خود میں محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مان لیے کہ دوسروں کی تکلیف محسوس نہ کریں، لیکن تصور تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ کو اپنے جذبات قابو کرنا نہیں آتے، یا انہیں منفی احساسات، جذبات کے نکاس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں سوچتے سوائے اس کے کہ دوسروں کو اس سے بدتر محسوس کرائے جیسا وہ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تناؤ، ٹراما یا سوشل کی وجہ سے بھی بلی بن جاتے ہیں۔ کچھ دوسروں پر پاور اور کنٹرول اور برتری حاصل کرنے یا اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے دوسروں کو ہراساں کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کچھ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں یا والدین سے، اکثر جگہ تو والدین اور بہن بھائی بھی بلی ہوتے ہیں۔ شامہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم اسے سر پر سوار نہ کرو۔ ساحل اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ سب میں نے بڑے دن لگا کر پڑھا اور سیکھا ہے، تمہیں ایک دن میں سمجھ نہیں آئے گا۔ سمجھ تو آ گیا، یقین مشکل ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں شاہی، تمہیں انٹرسٹ ہے تو میں کچھ کتابیں سجیسٹ کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ تم اسے یوں خود پر سوار نہیں کرو گی؟ اگر تم نے کتاب مکمل کر لی ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں ان سے کیسے جیتنا ہے۔ شامہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ میں خود پر سوار نہیں کروں گی اور نہ ہی کر رہی ہوں۔ وہ تو میں آپ کی تنہائی اور مشکل کا سوچ کر اداس ہو رہی ہوں۔ اس نے بڑی سادگی سے اعتراف کیا۔ اپنے لفظوں میں چھپے احساس کا اس وقت اسے بھی ادراک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کم ہو گئی تھی، پلکیں اب بھی نم تھی، اور چہرہ اس کے ماضی کو یاد کر کے اداس تھا۔ وہ ماضی جو واقعی اذیت ناک تھا، تنہا تھا، جسے اس نے بڑی محنت سے شکست دی تھی۔ اس پل اس کا ماضی سے شکوہ مدھم ہو گیا۔ اس نے اسے شاہی کے نئے روپ سے ملوایا تھا جو اس سے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کے لیے رو رہی تھی، اداس تھی، بلکہ اس کے لیے کہ اس نے کتاب میں درج الفاظ کا مقصد پورا کیا تھا۔ کتاب لکھتے ہوئے سب سے زیادہ جو بات اس کے دل میں آئی تھی وہ یہ کہ ابا پڑھیں گے تو جان جائیں گے کہ میں کمزور یا ہمیشہ رونے والا بچہ نہیں تھا۔ میں بہانے نہیں بناتا تھا۔ انہیں احساس ہوگا کہ میں کس قدر اکیلا تھا۔ ان سے میری شکایتیں اس لیے
ہوتی تھی کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ وہ باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان سے مخفی نہ رہے۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اسے اب ایک پراعتماد اور کامیاب انسان بنا دیکھ کر اس کے ابا کو ماضی کا اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا بچپن کے ٹراما کو شکست دینے کی خوشی اور فخر ہوگا۔ اس نے سب سے پہلی کاپی بھی ابا کو روانہ کی تھی اور پھر ان کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پڑھتے ہی اسے کال کریں گے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ نہ ابا نے کتاب پڑھی، نہ دادا نے، نہ چاچا نے۔ بغیر پڑھے ہی سب نے خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی، اور اس کی حسرت، اس کی تمنا تشنا ہی رہے گی۔ اس کے ابا اس کے اندازے سے زیادہ لاتعلق ثابت ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جب شہامہ نے پوچھا، تمہیں اب بھی نیند نہیں آ رہی؟ ساحل سنبھل کر سیدھا ہوا، شاید اب سو جاؤں گی۔ ان چپس کا کیا؟ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ پڑھ رہے تھے نا، آپ کھا لیں۔ اتنے سارے؟ وہ چپس، وہ جس نے 2-2.5 گھنٹے کی مووی کی مناسبت سے پیالہ بھرا تھا، شرمندہ ہو گئی۔ میں واپس رکھ دیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ساحل نے کانچ کا پیالہ اس کی طرف کھسکا دیا۔ وہ پیالہ اور جوس لے کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ سوچ کر پلٹی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ کیا؟ تمہاری پرسکون نیند۔ وہ ہنستے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ بستر پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ تمہاری پرسکون نیند؟ ساحل کی آواز کانوں میں گونجی اور اس نے مسکرا کر لحاف کھینچ کر کروٹ بدل لی۔ باتیں کر کے اب دل ہلکا تھا۔ ساحل بھائی کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ فائزہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، تمہیں کیا پتہ ہوتا؟ وہ چڑ گئی۔ ان کی کتاب کا پروموشن ٹور ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، تم کہتی ہو تو پوچھ لوں گی۔ فائزہ کو معلوم کرنا ہے کہ اب کب جا رہے ہیں۔ اس نے شرارت سے فائزہ کو دیکھا۔ توبہ کرو، وہ نارملی اتنے دن رہتے نہیں ہیں نا، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ آگے کا جملہ اس نے دل میں مکمل کیا تھا۔ وہ نارملی اتنا سب بتاتے بھی نہیں تھے۔ ویسے ان کا ڈاکٹریٹ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے نا؟ فائزہ کا اگلا سوال حاضر تھا۔ نہیں، یعنی وہ واپس جائیں گے؟ فائزہ نے سر ہلایا۔ تم کیوں ان کے واپس جانے کے پیچھے پڑی ہو؟ شہامہ نے رک کر کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ پہلی دفعہ ان کا سٹے اتنا لمبا ہوا ہے اور تم ہو کے بدشگونی کیے جا رہی ہو۔ ہیں؟ تم کب سے شگون اور بدشگون کرنے لگی؟ فائزہ نے حیرت کے اظہار میں ہونٹ پر انگلی رکھی۔ جب سے تم ساحل بھائی کے پیچھے پڑی ہو۔ شہامہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو تو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ نئے کمپٹیشن کا نوٹس لگا ہے اور اب تم بتا رہی ہو۔ وہ پھر تیور بڑھا کر اس کی طرف مڑی۔ اب چلو بھی۔ فائزہ نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ اس نے فون سے نوٹس کا فوٹو لیا اور پھر زوم کرتے پڑھنے لگی۔ موضوعات کی فہرست میں سب سے آخر میں لکھا موضوع دیکھ کر وہ چل گئی۔ کیا ہوا؟ فائزہ جو اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی چونک گئی۔ میں نے ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیا۔ کون سا؟ شہامہ نے فون اس کے سامنے کیا۔ یعنی تم ساحل بھائی سے لکھواؤ گی؟ وہ کیوں؟ وہ بدر کے پیچھے ہوئی۔ جیسے آج تک خود لکھا ہے، یہ بھی خود ہی لکھوں گی۔ ان سے کیوں لکھواؤں گی؟ اسے برا لگا تھا۔ وہ آئے ہوئے ہیں اور ٹاپک بھی ان کی کتاب والا ہے، اس لیے کہا نا۔ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے پھر ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور چلنے لگی۔ ویسے تم یہ جیت گئی تو سبینہ آپی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ شہامہ کے لہجے میں حیرت اور ممکنہ ریکارڈ بنانے کی خوشی تھی۔ اس نے ساحل سے کتابوں کے نام پوچھے جو اس کی تقریر یا موضوع لکھنے کی مدد کر سکتے تھے۔ 2 کتابیں اس نے اپنے پاس سے دیں، چند ایک کے PDF واٹس ایپ کی اور کچھ ویب سائٹ کے نام بتائے۔ آپ کب واپس جائیں گے؟ وہ وزنی کتابیں سنبھالتے پوچھ بیٹھی۔ اتنی جلدی؟ تنگ آ گئی مجھ سے؟ اللہ نہ کرے میں کیوں تنگ آؤں؟ اس نے جھٹ سے کہا۔ بلکہ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، کاش آپ ہمیشہ یہیں رہیں۔ اس نے کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی۔ ساحل نے بغور اس کا چہرہ ٹٹولا کہ اس کے اپنے اندر جاگے نئے احساس کا رنگ وہاں بھی موجود تو نہیں۔ اس کی خاموشی پر شہامہ نے سر اٹھایا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے تاثر و تبسم میں کچھ تھا جس پر اس کے سینے میں دھڑکن پکڑ شروع ہو گئی اور وہ سٹپٹا گئی۔ بکس کے لیے تھینک یو، وہ جلدی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ پہلے اس نے اہم نکات ایک جگہ لکھے، پھر انہیں چند سطروں میں مختصر بیان کیا۔ موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے جب اس نے مضمون مکمل کیا تو وہ کافی طویل ہو گیا تھا۔ دیے گئے وقت میں اتنا کچھ کہہ پانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے نئے سرے سے اسے اس طرح مختصر کرنے کے لیے کمر کسی کہ کوئی اہم نکتہ چھوڑ نہ سکے۔ موضوع اڈلٹ بلرز اور ان کا تدارک۔ مقابلہ انگریزی میں تھا اور وہ انگریزی میں ہی لکھ رہی تھی۔ کتنی بار وہ لکھنا چھوڑ کے ساحل اور اس کی کتاب سوچنے بیٹھی تھی، پھر ہوش میں آ کے خود کی سرزش کرتے ہوئے وہ دوبارہ توجہ کام پر مرکوز کرتی۔ وہ شوری کوشش کر رہی تھی کہ وہی الفاظ اور جملے اس کی تقریر میں شامل نہ ہوں جو ساحل کی کتاب میں تھے۔ فائقہ باجی آ رہی ہیں، گنزا نے اطلاع دی۔ کیوں؟ کب؟ اس نے تیزی سے آملیٹ پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں کہ یہ ان کا میکا ہے اور کب؟ تو ابھی ان کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی۔
وہ ایسے اسکول کے بیچ آتی نہیں، اس لیے پوچھا کیوں؟ شہامہ نے اسے گھورا فائقہ کہ دونوں بچے اسکول جاتے تھے۔ آپ کو واقعی گھر میں کیا چل رہا ہے پتہ نہیں ہوتا؟ کنزا نے تعجب سے پوچھا۔ کیا چل رہا ہے گھر میں؟ گڈ مارننگ، ساحل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ساحل بھائی انہیں بتائیں گھر میں کیا چل رہا ہے؟ کنزا نے آنکھیں گھما کے کہا۔ ساحل نے شہامہ کو دیکھا جو پانی پی رہی تھی۔ تم کیا لوگے بیٹا؟ صابرہ نے برچی خانے کے دروازے سے پوچھا۔ جو بھی ہے دے دیں چاچی، مجھے آپ کے ہاتھ کا سب اچھا لگتا ہے۔ اس نے گلاس واپس رکھا اور باہر سے فائزہ کی آواز سنی۔ شاہی، اس نے کرسی کے پاس رکھا بیگ اٹھایا، کھڑی ہو گئی۔ اللہ حافظ ایک ساتھ سب کو کہتی ہوئے دروازے کی طرف دوڑی۔ انہیں جاننے میں بھی انٹرسٹ نہیں کہ کیا چل رہا ہے گھر میں۔ کنزا نے تعصب سے چائے کا کپ واپس رکھ کے ساحل کو دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ فائزہ کو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لہٰذا وہ جلدی گھر چلی گئی تھی۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ اکیلی ہی رکشہ اسٹاپ کی طرف بڑھ جا رہی تھی۔ ابھی گیٹ سے باہر نکلی تھی کہ پیچھے سے ہارن کی آواز آئی اور پھر کار اس کے قریب رک گئی۔ آ جاؤ۔ ڈرائیونگ نشست پر ساحل تھا۔ وہ حیران سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ آپ کالج میں کیا کر رہے تھے؟ آج تو کوئی لیکچر یا سیمینار نہیں تھا، اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ اور کام تھا، اس نے کار آگے بڑھانے کے ساتھ رفتار بھی بڑھائی۔ تمہاری دوست ساتھ نہیں؟ بریک کے بعد فائزہ کی طبیعت ڈل ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلدی گھر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کا ریویوز کر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک ہی کار تھی جو کبھی کبھار نکلتی تھی۔ ساحل کو صبح کہیں کنزا کی بات یاد آ گئی۔ مجھے سارے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھومنا ہوتا ہے اور گوگل میپ کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ یا ٹیکسی کی بجائے کار ہی ٹھیک ہے۔ اس نے آرام سے پیٹھ پیچھے ٹکائی۔ کنزا ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں گھر میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ساحل نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ گھر میں ہوتا ہی کیا ہے، ہم بڑی بورنگ فیملی ہے، اتنی کہ کبھی دادی اور امی نے ساس بہو والی لڑائی کی، نہ دادا جان نے کبھی اپنے بیٹوں کی کلاس لی، ابا نے ہمیں کوئی سیریس ڈانٹ پلائی، نہ تایا جان نے کوئی طوفان اٹھایا، اور تو ہم بہنوں میں بھی کبھی گھمسان لڑائی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمارا سب کا روٹین ہے اور سب اس پر کاربند رہتے ہیں، کچھ نیا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرا اتنے دن ٹھہرنا نیا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو نیا ہے نا۔ اس نے ہاں کو لمبا کھینچا۔ اور اچھا بھی۔ اس نے ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے بھی ایک نظر اس پر ڈال لی۔ یکایک شامہ کو لگا کہ اس کی آخری بات ساحل کے سامنے کہنے والی نہیں تھی۔ جان کر اچھا لگا، ساحل نے انگریزی میں کہا۔ کئی لمحے کار میں خاموشی کا راش رہا۔ تم نے لکھ لی اسپیچ؟ آخر ساحل نے سوال کیا۔ جی، گھر چل کر آپ کو دکھاتی ہوں۔ 3 ججز میں سے ایک جج میں ہوں، ساحل نے اطلاع دی۔ ہاں، اسے حیرت ہوئی، پھر سوچا کہ ظاہر ہے اس موضوع پر ساحل سے بہتر جج کہاں ملنا تھا۔ پھر تو رہنے دیں، جو بھی لکھا اسی دن سنیے گا۔ فیئر ان آف۔ اسے بھی یہی صحیح لگا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کار سے نکل رہی تھی، ساحل کے پکارنے پر رک گئی۔ شاہی، وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کمپٹیشن کے بعد مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ممکن تھا گھر میں کوئی اس سے ذکر چھیڑتا یا وہ خود جان جاتی، اس لیے اسے مناسب لگا کہ اسے اشارہ دے دے تاکہ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی بات کرنے تک تو رک جائے۔ ابھی کر لیں۔ اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کر پیر بھی اندر کر لیے۔ ابھی نہیں۔ ساحل دھیرے سے ہنسا تو وہ خجل ہو گئی۔ ابھی تم تیاری پر مکمل توجہ دو، وہ بات انتظار کر سکتی ہے۔ اوکے۔ ہفتے کے اختتام پر مقابلے کا دن تھا۔ وہ تندہی سے تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کالج کے سینئرز اور کالج سے فارغ ہو چکے وہ طالب علم جو کسی بھی طرح کے مقابلوں کے فاتح تھے یا ان کا حصہ رہے تھے، انہوں نے ایک ان آفیشلی واٹس ایپ گروپ بنا رکھا تھا۔ وہ جونیئر یا فی الوقت کی ٹیموں اور مقابلے میں حصہ لینے والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ زیادہ تر وہاں مختلف کھیلوں کی ٹیمیں آپس میں باتیں کرتی تھیں جو انٹر کالج یا صوبائی سطح پر کھیلتی تھیں۔ اس نے گروپ میوٹ کر رکھا تھا۔ جب اس کا انٹر کالج مقابلہ ہوتا تو جھانک لیتی تھی۔ جس دن اس کا مقابلہ تھا، اس دن فائزہ نے اس کی توجہ اس طرف دلائی۔ تم نے سینئر گروپ میں دیکھا نہیں؟ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے سر جاوید کے کانٹیکٹ پر سوال اٹھایا ہے۔ کون؟ اسے جویریہ یاد آئی اور وہ اس کا نام لیتے لیتے رک گئی۔ ٹیبل ٹینس ٹیم کی مہک ہے کوئی؟ اچھا۔ ہمارے تجسس کے اس نے گروپ دیکھ لیا جہاں سب جاوید سر کی طرفداری کر رہے تھے اور مہک نامی لڑکی سب کے نشانے پر تھی۔ وہ بیچاری اپنی کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑائی جا رہی تھی۔ خود کو روکتے روکتے بھی اس نے آخر لکھ دیا۔ یہ میں نے ٹیبل ٹینس ٹیم کے ایک اور ممبر سے بھی سنا ہے۔ جب 2 لوگ کہہ رہے ہیں تو اسے سرے سے ریجیکٹ کرنے کی بجائے اس پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ اس حیرت تھی کہ ثروت بھی گروپ کا حصہ تھی اور بڑھ چڑھ کر مہک کی کھنچائی میں حصہ لے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے فون رکھا اور ساری توجہ اپنی تقریر اور مقابلے پر مرکوز کر دی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ اس کی باری آئی۔ اس نے تقریر کی، پذیرائی ملی اور پھر تینوں منصفین کے نمبر ملا کر نتیجے کا اعلان ہوا۔ ہر بار کی طرح وہ پہلے 3 میں شامل تھی اور اس بار اس کا مقام اول تھا۔ اس شور شرابے ہنگامے کے بیچ اسے انعام دیتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس نے
ڈبیٹ میں سب سے زیادہ ٹرافیوں اور جیت کا پچھلا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جب تقریب ختم ہوئی تو ساحل نے اسے پکارا۔ وہ نسبتاً گوشے میں تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ میں بھی چند منٹ میں آ رہا ہوں، ساتھ گھر چلتے ہیں، فائزہ کو بھی روک لینا۔ جی۔ وہ اسے جواب دے کر ایڈیٹوریم سے باہر آئی تاکہ فائزہ کو ڈھونڈے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ ساحل بھائی نے کہا ہے ساتھ چلو، میں پارکنگ میں ابا کی کار کے پاس ہوں، تم وہیں آ جاؤ۔ اسے واٹس ایپ کر کے وہ پارکنگ میں آ گئی۔ آج خوشی کچھ زیادہ ہی تھی، مسکراہٹ بھی چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ تم جاؤ، مجھے سبینہ آپی نے کسی کام سے روکا ہے، ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد فائزہ کا جواب ملا، اوکے۔ وہ لکھ رہی تھی کہ ساحل آ گیا، فائزہ نہیں آئی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے لیے رکنا ہوگا، وہ سبینہ آپی کے ساتھ آ جائے گی۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر نکل گئے۔ مبارک کو بہت زیادہ کار گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ساحل نے اسے دیکھا جس کے چہرے سے خوشی اور روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے خوش دلی سے مبارکباد قبول کی۔ میں نے پہلی بار تمہیں سنا اور اب کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سارے انعام اور ٹرافیز صحیح حقدار کے پاس ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ کو شک تھا۔ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ ساحل ہنس دیا۔ وہ اس کے سامنے یوں کھل کر بلکہ کہکا لگا کر پہلی بار ہنس رہا تھا، اور وہ اسے دیکھے گئی کہ کتاب کے آغاز میں جو بچہ تھا، اس کا اس مقام تک کا سفر بہت قیمتی اور دوسروں کے لیے مشعل راہ تھا۔ آج ہم سب کو تمہاری کامیابی سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ بالکل، اس نے بھی گردن اکڑائی۔ گھر پہنچ کر طے ہوا کہ وہ سب آج رات کے کھانے کے لیے باہر جائیں گے۔ وہ ہال میں سب کے درمیان بیٹھی رہی، نماز بھی ہال میں پڑھ لی تھی۔ چونکہ دادا دادی جلدی کھانے کی عادی تھی، اس لیے مرد حضرات کے نماز سے واپس آتے ہی وہ سب تیار ہو کے گھر سے نکل گئے۔ فائزہ کو بھی بلا لینا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر صابرہ کو یاد آیا، پہلے تو یاد دلایا ہوتا امی، مجھے بھی خیال نہیں آیا، سے افسوس ہو۔ واپس آنے کے بعد دادا دادی تو بے حد تھک گئے تھے، اس لیے ہمیں عادت ہونی چاہیے کبھی کبھی باہر جانے کی۔ کنزا نے کہا، آپ جلدی جلدی آیا کریں اور ہر چکر میں باہر ڈنر پکا۔ اس نے ساحل سے وعدہ چاہا۔ انشاءاللہ۔ وہ مسکراتے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ صرف آپ نہیں تھکے ہیں؟ کنزا نے باری باری سب کو دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے سر پر سوار رہو، صابرہ نے کنزا کو یاد دلایا۔ کل کالج ہے، نماز پڑھو، سو جا۔ وہ بھی کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ فون اٹھایا تو دیکھا وہ چارج ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سستی سے پڑھی، آج کا دن اور شام سوچتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹھ کر فون چارج پر لگایا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ لباس بدل کر وضو کر کے آئی تو مسلح بچھانے سے پہلے فون اٹھایا۔ اسے کچھ یاد آیا، اس نے شارج سے مسکراتے ہوئے فون آن کیا اور فائزہ کی چیٹ کھولی۔ وہ ڈوری میں مقابلے کے شرکا کے ساتھ الگ بیٹھی تھی۔ تب فائزہ نے اسے اس کے نئے پسندیدہ ہیرو یعنی اس کے نئے کرش کی تصویر کے ساتھ گڈ لک بھیجا تھا۔ اس نے فون کیمرے سے میز پر رکھی ساحل کی کتاب کی پشت پر چھپی ساحل کی تصویر لی اور ساتھ لکھا کرش اپ ڈیٹڈ۔ یہ ان کا آپسی مذاق تھا۔ اس کے بعد اسے نماز پڑھی اور بڑی دیر تک اپنی کامیابی پر شکر ادا کرنے اللہ کے حضور سرجود رہی۔ سونے سے پہلے اس نے فون اٹھا کر سب کے پیغام دیکھے۔ اکثریت مبارکباد کے پیغام تھے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جگہ رک گئی۔ شہامہ، ذرا سینئر والے گروپ میں دیکھو تو۔ شہامہ، کہاں ہو تم؟ پلیز گروپ میں آؤ۔ وہ الجھے تاثر کے ساتھ گروپ میں پہنچی۔ وہاں 1000 کے قریب میسیجز تھے۔ اسے سارا ماجرا سمجھنے میں دیر لگی۔ جاوید سر کے متعلق اس نے جو ایک پیغام لکھا تھا، اس کے بعد سے وہ پہلی لڑکی جس نے جاوید سر کے بارے میں کہا تھا کے ساتھ نشانے پر تھی۔ گروپ کے لڑکے زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ ثروت بھی ان کے ساتھ تھی۔ بات جاوید سر کی بجائے اب اس کی تھی۔ ان کے وہی طنزیہ اڑاتے باتیں، عجیب و غریب نام سے نوازتے میسیجز پڑھتے ہوئے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن نیچے جیسے ہی وہ سبینہ کے پیغام تک پہنچی، اس کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ مقابلے کے بعد کی اس کی اور ساحل کی تصویریں، جہاں وہ اسے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا، اور پھر کار کے پاس کی تصویریں کے ساتھ لکھا تھا، جو اس طرح سے ہر مقابلہ جیتتا ہو، اسے تو دوسرے منٹورین اور پروفیسر کے بارے میں منہ بند ہی رکھنا چاہیے۔ ہر کسی نے اس میسیج پر ہنسنے والا ایموجی دیا تھا۔ نیچے کی 2-4 میسیج پڑھ کر ہی اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ سب ساحل اور اس کے لیے بیہودہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور سبینہ اور ثروت ان کے ساتھ ہنس رہی تھی، جبکہ گروپ میں وہ ہی جانتی تھی کہ ساحل اور وہ کزن ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اور اسے نہیں پتا تھا کہ فائزہ بھی اس گروپ کا حصہ تھی، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے پھر فون اٹھایا۔ اسکرول کرتے ہوئے اس کی نظر سبینہ کے میسیج پر پڑی اور اسے لگا کہ آسمان سر پر گرا ہے۔ بھئی، جب آپ کا کرش ہی جج بن جائے تو پھر کسی اور کا چانس ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ بات جاوید سر کی ہی رہی نہیں تھی۔ جو بھی وہاں بات کر رہا تھا وہ اس کی اور ساحل کے بارے میں بول رہا تھا۔ اس نے فون سوئچ آف کر دیا، بستر پر گر گئی۔ آنسو رک نہیں رہے تھے۔
सोचें जिन्हें अल्फाज ढाल कर वहाँ लिखा गया था। सबीना के रवैये पर ही इसकी बेयकीनी और दुख की इंतहा नहीं थी, इस पर फ़ायज़ा का धोखा। सबीना आपी तो शायद अपना रिकॉर्ड टूटने पर नाराज़ होगी, इसके अलावा कोई और वजह इसने जहन में नहीं आ रही थी। लेकिन फ़ायज़ा इसने क्यों धोखा दिया? जो वो पढ़ चुकी थी वो सोच सोच के इसका दिल किया सारी दुनिया से कहीं छुप जाए। इस ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, सबने पढ़ा होगा हमारे शर्मिंदगी कि इसका बुरा हाल था। किसी को थोड़ी ना पता है कि हम कज़न्स हैं। क्या मैं वहाँ कहूँ? लेकिन फिर वो मज़ीद ट्रोल करेंगे कि अकरबा परवरी से जीता है आज का मुकाबला। या अल्लाह, इस तरह तो मेरी हर जीत मशकूक हो गई। इसका दिल दुख से भर गया। जाने वो कितनी देर रोती रही। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चूंकि इस वक्त कौन होगा। इसने उठकर शीशे में सूरत देखी, गुलाबी चेहरा, सुर्ख सूजी आंखें। क्या कहूँगी, क्यों रो रही थी? एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार अंदाज में बेसब्री थी। इसने बहाना सोचते दरवाज़ा खोला। सामने किंजा थी। हैं, क्या हुआ, रो क्यों रही थी? इस हिसाबे उम्मीद इसने तज्जुब से पूछा। दुआएं मांगते हुए रोना आ गया था। तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? इस वक्त क्या काम याद आ गया? इसने लापरवाही से कहते हुए डांट कर पूछा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा अब, इसलिए अभी बताने आ गई ताकि सुकून से सो सको। कहो, शामा ने कमर पर हाथ रखते कुताए लहजे में कहा था, ताकि वो इसका मिजाज देखते हुए ज़्यादा देर रुके नहीं। बड़े दादा ने साहिल भाई के लिए सबीना आपी का प्रपोजल दिया था, जिस पर साहिल भाई ने सोचने का कुछ वक़्त मांगा और सोच कर मना कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद आपका नाम किसने लिया, दादा जान ने, ताया ने, अब्बा ने या खुद साहिल भाई ने। लेकिन घर में सब ही बड़े खुश हैं। फ़ायका बाजी भी इसलिए आ रही हैं। और बस जाओ तुम यहाँ से। इसने हाथ उठा के से रोका और दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे सामने ही शर्मा लें। वो इतराई और शहामा ने से घूरा। ओके ओके। वो दरवाजे की तरफ बड़ी। ये इतला देने का इनाम मैं अपनी मर्जी से लूँगी, बता रही हूँ। अभी वो बाहर निकली और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कितनी देर तक दरवाजे से पीड़ लगाए खड़ी रही। इसे साहिल की ज़रूरी बात याद आई। अगर इसने वो ग्रुप चैट ना देखी होती तो इस खबर पर खुश होती, मगर अब वो खुश नहीं हो पा रही थी, बल्कि मज़ीद दुख बढ़ गया था। तो क्या सबीना आपी ने इस बात का गुस्सा निकाला है वहाँ? लेकिन वो अकेले में मुझ पर गुस्सा कर लेती, इस तरह सबके बीच में गैर मर्दों और अजनबियों के साथ मिलकर एक एक करके मुझे सबकी लिखी बातें फिर याद आने लगी। इसका दिल कर रहा था कि वक़्त को पीछे ले जाए और ऑडिटोरियम वाला साहिल और अपना सामना मिटा दे। काश वो साहिल की आवाज़ सुनती ही नहीं, सुनकर अनसुना कर देती। एक गलती ने इसकी अब तक की सारी मेहनत, सारी कामयाबियां सिफर कर दी थी। काश काश साहिल भाई आई ना होते। वो सोचती रही और रोती रही, जाने रात के किस पहर इसकी आंख लग गई। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, तबीयत ठीक नहीं का बहाना बना के कमरे में ही पड़ी रही। घर वाले भी नज़र लग गई है मानकर चुप थे, किसी ने ज़्यादा कुरेदा नहीं। सारा वक़्त चैट की बातें याद आती रहीं। कभी खून खौलने लगता तो कभी बेख्तियार आंसू शुरू हो जाते। कभी दिल करता खरी खरी सुना दे, लेकिन इन सब की बातें सोच कर नडाल हो जाती। वो इन बातों का मुकाबला कर सकती थी ना जवाब दे सकती थी। फ़ायज़ा याद आती तो भी कभी गुस्सा आता, कभी खुद को ही लान तान करने का दिल करता। इसके बाद एक दो बार ग्रुप में जाकर देखा भी तो वहाँ साहिल और वही मौजूद थे। वही हंसी ठाठा जारी था। इसे जीब बेहुदा नाम दिए जा रहे थे। कुछ सोचकर इसने डरते डरते ग्रुप में सारे फ़ोन नंबर्स देखे और इसका खौफ सच साबित हुआ। फ़ायज़ा वहाँ मौजूद थी। इसका दिल जैसे नए सिरे से फिर टूट गया। वो सोच रही थी कि तजाजन शायद वो वहाँ से चली गई होगी। खामोशी हमेशा गैर जानिबदारी नहीं होती। जब गलती और ज़्यादती पर आवाज़ ना निकले तो ये खामोशी हमायत होती है। ये इंसान को शोर गुल करती भीड़ और हजूम का हिस्सा बना देती है। अगर सबीना के डर या ज़ोर ज़बरदस्ती ने वहाँ कुछ कहने से रोका था तो वो इसे फ़ोन तो कर सकती थी, इसे तसल्ली देती, हौसला बनती इसका कि वही इसकी दोस्त थी। सोचते सोचते इसका जहन किंजा की इतला पर ठहर गया और इसने चंद मिनटों में ही फैसला कर लिया। वो उठी और फ़ायका को फ़ोन लगाया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक, अम्मी ने बताया मुझे। इसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से फ़ायका की खनकती आवाज़ आई। खूब तरक्की करो और हम सब का नाम रोशन करती रहो। जो अभी शुक्रिया और भांजों की खैर खबर पूछ कर वो मुद्दे पर आई। आपको भी पता है साहिल भाई के प्रपोजल के बारे में? मुझे क्यों पता नहीं होगा भला, फ़ायका ने शोखी से कहा। बाजी, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, शामा ने टोका। आप मेरी तरफ से सबको मना कर दें। लेकिन क्या, क्यों? इसे लगा दूसरी तरफ वो एकदम खड़ी हुई। इसके पास क्यों का जवाब नहीं था। ये क्या तुम एज डिफरेंस की वजह से कह रही हो? फ़ायका ने पूछा। यही समझ ले। इसके मुंह से पिछला और पछताई से इसी पर जोर देकर इसे यकीनी वजह बनाकर पेश करना चाहिए था। मैंने यही कहने के लिए कॉल की थी बाजी। सब ज़्यादा आगे तक सोच लें, इससे पहले आप इन्हें बता दें। अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन बंद कर दिया। आंसू फिर बहने लगे थे। बिस्तर पर पड़ी वो सोचती रही, तसव्वुर करती रही कि साहिल और इसकी तस्वीर सब तक पहुंच गई होगी। सब इसका मजाक उड़ा रहे होंगे। एक दिन में इसकी दुनिया बदल गई थी। इसे लग रहा था कि अब वो किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। हर कोई इस पर हंसेगा। वो लाख अपनी सफाई देने की कोशिश करे, ग्रुप की तरह
हंसी मजाक और बुलंद शोर में सब दब जाएगा। कल तक पर इत्तेमाद शामा को आज खुद पर भरोसा नहीं रहा था। इससे कब्र मुकाबलों में तो सब सारे अजनबी थे और इस बार भी 3 में एक साहिल था, मगर किसी को हकायक की परवाह कब थी। इनका मकसद ही कुछ और था। वो कॉलेज से गैर हाजिर थी मगर पहला मौका था कि फायजा ने फ़ोन तो दूर एक पैगाम भी नहीं भेजा था। साबरा से खाना भी कमरे में देगी थी। इनके इसरार पर इसने मुश्किल से चंद नवाले खाए थे। रात में जब यकीन हो गया कि सब सो गए होंगे तब वो बर्तन बावर्ची खाने में रखने आई थी। इसने एहतियातन पहले ही हाल का जायजा लेने के बाद वहां कदम रखा था। बावर्ची खाने से बाहर निकल कर अपने कमरे में जाने की बजाय इसका दिल किया कुछ देर बाहर बैठे। वो सारा दिन कमरे में बंद थी। हाथे में कम रोशनी वाली बत्ती जल रही थी। इसने दरवाज़ा खोला और सामने सतून के पास इस सिमत पुश्त किए साहिल खड़ा था। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। आहट पर पलटा। मैं फिर बात करता हूँ। उसने फ़ोन बंद किया। तब तक वो भी वापस अंदर आ गई थी। शामा वो तेज़ी से जा रही थी कि साहिल ने पुकारा। हाल में आकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो रुक गई लेकिन मुड़ के इसे देखा नहीं। क्या हुआ तबीयत को तुम्हारी? वो इसके सामने आया। किंजा कह रही थी कि तुम आज कॉलेज भी नहीं गई। जिसे कोई जवाब नहीं सूझा और एहसास भी था कि वो खामोशी भी मुनासिब नहीं। साहिल ने फिर आवाज़ दी। मैं अभी फायका से बात कर रहा था। अब तो बहाने और झूठ भी बेमायनी थे। इसने खुद को डांट कर रोने से रोका। आओ इधर बैठो। साहिल ने सोफे की तरफ इशारा किया। वो यूं ही खड़ी रही। मैं बैठाऊं तुम्हें वहाँ? साहिल ने धमकी दी और वो कारगर साबित हुई। वो दाएं जानिब चंद कदम उठाकर सोफे पर टिक गई। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। कल से आज तक के दरमियान कुछ तो हुआ है जो तुम सबसे छुपा रही हो। इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तबीयत ठीक नहीं है। इसकी धीमी आवाज़ उभरी। वो साहिल की तरफ देख भी नहीं रही थी। हुआ क्या है? फीवर था। यही आसान और आम बीमारी थी। चाची तो कह रही थी कि शुक्र है बुखार नहीं है। वो खामोश रही। तुम्हें किंजा ने जो बताया वो इतना बुरा लगा? इसका लहजा अब भी सादा था। इसकी आंखें फिर आंसू से लबालब हो गई। इसे गुस्सा है कि क्या अम्मी, क्या फायका बाजी और क्या किंजा, क्यों सबने साहिल को सब बता रखा है। कितना कुछ था इस पर कहने को, लेकिन वो सब बस खुद से ही कह सकती थी। यह बात कुछ और है। साहिल की आंखें इसके चेहरे से हटी नहीं थी। मैं जाऊं? इसने जरा सा सर उठाया फिर झुका लिया। बात क्या है शाही? अब इसकी आवाज़ में नरमी के हमरा तशवीश भी थी। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई है ना? ना होगी। फिर किस बात ने तुम्हारा ये हाल किया है? तबीयत ठीक नहीं है। इसका बोदा सा बहाना इसे भी मालूम था कितना बेतुका लग रहा है। मेरा ख्याल था हम इतने तो फ्रैंक हैं कि हर बात कर सकते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। साहिल ने गहरा सांस लिया। जाओ। इसके कहने की देर थी। वो अपने कमरे की सिमत दौड़ गई। क्या हुआ होगा? क्या मुझे फायदा से पूछना चाहिए? नहीं, ये भी मुनासिब नहीं। अगर वो खुद से बताना नहीं चाहती तो मुझे खुद ही पता करना चाहिए। इसका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात का अमाज जगह बना हुआ था। इसने घड़ी में वक्त देखा। देर हो गई थी। इसने किंजा को कॉल करके हाल में बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। वो कमरे में आकर रोती रही। कई बार फ़ोन उठाया मगर ग्रुप खोलने की देखने की हिम्मत ना हुई। अब भी फायजा की कॉल या पैगाम का इंतजार था। शायद वो शर्मिंदा हो। अगले दिन भी वो कॉलेज नहीं गई, मगर तबीयत का बहाना करने के बजाय इस दिन वो खुद को शाशो-बशाश ज़ाहिर करते हुए अलमारी और कमरा उलट-पलट करके बैठी थी। सबके साथ नाश्ते और खाने के लिए भी मेज़ पर बैठी। इससे हैरत हुई क्या साहिल और किंजा भी घर में थे। कमरा फैला तो लिया था लेकिन ज़हन कॉलेज और इन फजूल बातों में ही उलझा था। मेरे ना आने से तो सब सही ही समझ रहे होंगे। वो इल्ज़ामात अब एक नई परेशानी भी साथ थी। वो पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी, फ़ोन हाथ में लिए चैट में सबके मजाक उड़ाती बातें पढ़ रही थी। किंजा दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। इसने झट फ़ोन बाजू में रखकर भीगी आंखों पर कलाई रख ली। जब बहुत देर तक किंजा की आवाज़ नहीं आई तो उसने कलाई हटाई और हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसका फ़ोन किंजा के हाथ में था और चेहरा बता रहा था वो भी ग्रुप की बातें पढ़ चुकी है। वो स्क्रीन ऊपर की जानिब स्क्रॉल कर रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है? फ़ोन दो मेरा। वो चिपटी मगर किंजा पलंग की दूसरी तरफ चली गई। शामा इधर पहुंची तो वो पलंग के ऊपर चढ़कर खड़ी होगी। नज़र फ़ोन पर थी और चेहरे पर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शामा ने लब बीचे और इसे देखा। फिर खुले दरवाजे को पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर पलंग के करीब आकर फ़ोन लेने की कोशिश की। ये बहुत ज़्यादा बदअखलाकी का मुजाहरा किया है तुमने किंजा। शिकनज़दा परेशानी और तेज़ होते तनफ़ुस के साथ इसकी निगाह फ़ोन से हटी नहीं थी। किंजा, शामा ने गुस्से में पलंग के पास रुककर हाथ बढ़ाया। फ़ोन दो वापस। आप इस बकवास की वजह से 2 दिन से घर में बंद है। इसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर थीं और निगाहें और उंगलियां हरकत कर रही थी। जाके इनके मुंह तोड़ने की बजाय यहाँ आंसू बहा रही हैं आप। वो शामा से ज़्यादा तैश में थी। हक हाँ। इसने नज़र उठाकर बहन को देखा। ये सबीना आपी ने शुरू किया है। अनबिलीवेबल। तुम फ़ोन दे रही हो या मैं दो लगाऊं तुम्हें? इसने गुस्से से कहा। किंजा पलंग पर बैठ गई और फिर नीचे उतरी। शामा ने इसके हाथ से फ़ोन झपट लिया।
گھر میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 2 دن کالج نہ جا کر آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ کالج جا کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا، اسے کہہ کر چلی گئی۔ وہ بستر پر بیٹھ کے کنزا کی بات دل کو لگی اور نئے افسوس نے گھیرا کر لیا۔ ہاں مجھے کالج جانا چاہیے تھا، ایسے تو میں نے انہیں سچ ثابت کر دیا، لیکن ان باتوں سے زیادہ مجھے تکلیف سبینہ آپی اور فائزہ کے رویے سے پہنچی۔ اس صدمے نے میری جان نکال لی تھی، اس وجہ سے میری ہمت جواب دے گی۔ الزام سے زیادہ دھوکے کا دکھ ہے مجھے، جن کے بارے میں کچھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے بے نقاب چہرے دیکھنے کا شوق تھا یہ۔ وہ خود ہی اپنے رویے کا تجزیہ کرنے لگی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے خود سے الجھی تھی کہ دروازے پر ہوئی دستک نے اسے چونکا دیا۔ کنزا پٹ یوں ہی کھلے چھوڑ گئی تھی۔ سامنے ساحل کھڑا تھا، اسے سمجھنے دیر نہیں لگے کہ کنزا سیدھی اس کے پاس گئی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ ساحل اندر آگے اس نے بھی دروازہ یوں ہی کھلا رہنے دیا۔ وہ میز کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ سے فون لینا چاہا جو اس نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھ کر نظروں سے اجازت طلب کی، اس نے بھی آنکھوں سے التجا کی، پلیز اٹس اوکے۔ اس نے سر کی ہلکی سی جنش اور آنکھوں سے یقین دلایا۔ فون پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ساحل نے فون لے لیا جو کھلا ہوا تھا۔ اس نے اسکرین اس کے سامنے کی۔ شہامہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی فون کے سینسر سے لگا کر ہٹا لی، پھر وہ سر جھکائے آنسو پیتی رہی اور ساحل فون دیکھتا رہا۔ اسے وقت کا خیال نہیں رہا کہ کتنی دیر بعد ساحل نے ہاتھ بڑھا کر فون پیچھے میز پر رکھ دیا۔ تو میرے کتاب لکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تمہارے پڑھنے کا، اور نہ تمہارے پڑھنے کا۔ شہامہ اس عجیب بات پر اسے دینے لگی۔ یہ ٹرولز بھی بلرز سے مختلف نہیں، اور تم اس وجہ سے اس حال میں ہو۔ اس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا، اور جو سرے سے جھوٹ ہے اس پر تو رونا بنتا ہی نہیں، غصہ بھی نہیں۔ اس نے سوسو کے درمیان پوچھا، یہ تمہارا غصہ ہے؟ اس نے کچھ حیرت سے اس کی آنکھوں کی طرف انگلی اٹھائی۔ شہامہ نے سر جھکا لیا۔ شاہی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ورلڈ سے جو ان ویزیبلٹی یا پردے کے پیچھے رہ کر بات کرنے کے موقع ملے ہیں نا، ان کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ ٹرول یا اس طرح کے ڈیجیٹل موب سوشل میڈیا پر کاغذ کے شیر ہیں۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، سیاست سے لے کر فیملی گروپ کے درمیان کی ہر چھوٹی بڑی سٹیج پر۔ انہیں اگنور کرتے ہیں، جہاں یہ موجود ہوں وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، خود پر سوار نہیں کرتے، کیونکہ لاجک دلیل انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان سے الجھنا، انہیں پڑھنا دیکھنا وقت اور اپنی انرجی کو برباد کرنا ہے۔ انہیں کوئی سنجیدگی سے لیتا بھی نہیں سوائے ان کے ہی جیسے لوگوں کے۔ وہ چپ رہی۔ جیسے بلرز کا مقصد اپنے ٹارگٹ کو کمزور، بے وقت اور باور کروانا ہوتا ہے، وہی یہ ٹرول بھی چاہتے ہیں۔ ان دونوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، خود کو مضبوط کریں، آگے بڑھے، جو کرنا ہے کریں، اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں، منظر پر نظر رکھیں، اور یہی ان کی شکست ہے۔ ہم خود کو کمتر اور قصوروار نہ سمجھیں، انہیں وہ پاور ہی نہ دیں وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکیں۔ ایسے افراد تو ہر جگہ ہیں، اسکول، کالج، آفس، گھر، خاندان۔ یہ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم وہی نہیں کرنا ہے، یعنی خود پر شک کرنا، یہ ہتھیار ڈال دینا، ان سب سے گھبرا کر منہ چھپا لینا۔ اور رہی سبینہ، ساحل نے چند لمحوں کا وقفہ لیا۔ پتہ نہیں ریکارڈ بریک ہونے پر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے یا میرے انکار پر۔ شہامہ کے پیروں کے انگلیاں بھینچ گئیں۔ بہت اچھا کیا جو تم نے کسی کو جواب دیا نہ بحث کی۔ جب دلائل سے بات کرنے کی بجائے لوگ اتبال پر اتر آئیں تو وہی کنارہ کر لینا چاہیے۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اپنی توانائی بچانا اور اپنا سکون برقرار رکھنا ہمیشہ ایسے خالی انسانوں سے الجھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ شہامہ نے پل بھر کو اسے دیکھا۔ ویسے یہ کرش والی کیا بات تھی؟ شہامہ نے سطحی سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وقت بھی آنا تھا، اسے اس کی وضاحت ساحل کو ہی دینا تھی۔ ساحل نے پھر پوچھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اب جب سب ہی کھل گیا تھا تو اسے کیوں کر چھپایا جا سکتا تھا؟ اس نے جگہ چھوڑ کر میز سے فون اٹھایا اور واپس بیٹھ گئی، پھر فائزہ کی چیٹ کھول کر فون ساحل کو دے دیا۔ اسے اپنے جھکے سر کے ساتھ بھی ساحل کی مسکراہٹ محسوس ہوئی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو سے خود کو کہیں غائب کر دے۔ تمہیں اپنی دوست کا دکھ ہے؟ ساحل نے فون سے نظر ہٹا کر اس پر مرکوز کی۔ پل بھر میں اس کی کیفیت بدل گئی اور آنسو گرنے لگے، اس سے تواتر سے کہ اس نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دوست ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے انفلرٹڈ بات کی جائے۔ اب ہم ہر وقت ایک دوسرے کو اقوال زری تو سنانے سے رہے۔ دوست ہمارے غصے کے وقت میں بینچنگ بیگ ہوتے ہیں، تو بنا سوچے سمجھے مصیبت میں چھلانگ لگانے پر سیفٹی نیٹ بھی۔ اور شاہی جو اس انکہے بونڈ کی قدر کرے، نا احترام تو وہ ہمارے آنسوں کے بھی قابل نہیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر چہرہ خشک کیا۔ تمہاری دوست نے بھی خود کو بے نقاب کر دیا، اس پر شکر کرو۔ یہ دوستی جتنی آگے بڑھتی نقصان اور تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ان ٹرولرز اور یا سبینہ کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو جانتے بوجھتے ہوئے گروپ کو مسلیڈ کر رہی ہیں، اور وہ اپنے نیگیٹو جذبات میں اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ یہ خیال بھی نہیں رہا کہ ہمارے کزن ہونے یا ایک گھر میں ساتھ رہنے والی بات آج نہیں تو کل سامنے آ ہی جائے گی۔ وہ اس وقت تسکین کے لیے سچ فراموش کر بیٹھی ہے، اپنے مقام کو اپنے ہاتھوں سے داؤ پر لگا دیا ہے۔ غصہ، نفرت اور جیلسی یوں ہی اچھے بھلے بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ ویسے جو رن اپ رہے میں نے اسے ہاف نمبر تم سے زیادہ دیا تھا، وہ رکا اور شامہ نے اسے دیکھا۔ اس کانٹیکٹ کی وائس ماڈولیشن تم سے تھوڑی بہتر تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اور اب وہ بات جو تم نے فائقہ سے کہی تھی، لہجے اور بات کے ساتھ اس کی نظریں بھی بدل گئی تھی۔ تم نے میرا بھی ویٹ نہیں کیا، مجھے جو ضروری بات کرنا تھی پہلے وہ تو سن لیتی۔ شامہ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹے اور کھولنے لگی تھی۔ کہاں سے شروع ہوئی بات کہاں جا پہنچی تھی، اور ساتھ اس کے احساسات بھی جیسے رولر کوسٹر پر سفر کر رہے تھے۔ ہم سارے کالج کو انگیجمنٹ میں انوائٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کزنز ہیں۔ ہاں، اگر فائقہ کو دیا تمہارا ریزن سچ ہے تو پھر۔ اس نے بات دوری چھوڑ دی۔ شامہ صدمے میں تھی، وہ نہ ہاں کہہ سکتی تھی نہ انکار ممکن تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ تمہیں میری وہ ضروری بات سننی ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد ساحل نے پوچھا۔ اب تو شامہ کو اس کی دھیمی آواز ہی اتنی رازوں کا پتہ دے رہی تھی کہ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ ساحل کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے ہم ڈائریکٹ شادی کا انویٹیشن بھی دے سکتے ہیں پورے کالج کو۔ وہ اتنا اناڑی نہیں تھا کہ فائقہ کو دی گئی اس کی وجہ کو سچ مان لیتا۔ اس نے اپنے احساسات قبول کیے تھے تو شامہ سے پہلے اس کی آنکھوں کے رنگ بھی پہچان گیا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ سبینہ کی وجہ سے فائزہ نے اسے کچھ کہا ہوگا، یا وہ اپنی دوست کی بہن کی وجہ سے جھجک رہی ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو میں دادا جان سے کہہ دوں یا تم پھر فائقہ کو فون کرو گی؟ اس نے سر اٹھایا کہ اسے کہے کہ تنگ نہ کرے، مگر بس لب کھلے رہ گئے، ایک لفظ ادا نہیں ہو سکا۔ کیسا رہے گا اگر میں ماسٹرز میں تمہیں پڑھاؤں اور ساری یونیورسٹی کو پتہ ہو کہ یہاں ایک ہسبینڈ اپنی وائف کی کلاسز میں لیکچر لیتا ہے؟ شامہ کا منہ حیرت سے واہ ہو گیا۔ لیکن افسوس، تم نے نفسیات نہیں بلکہ انگلش لٹریچر لیا ہے۔ ساحل بھائی، دروازے سے کنزا نے جھانکا۔ دادی آپ کا پوچھ رہی ہیں، کیا کہوں؟ میں آ رہا ہوں۔ ساحل نے اس سے نظریں ہٹائے بنا کہا اور کھڑا ہو گیا۔ جلدی آئیں، وہ غائب ہو گئی۔ ساحل کچھ دیر اس کے فون میں مصروف رہا، پھر فون اس کے سامنے کیا۔ سبینہ اور فائزہ سے تمہیں جو کہنا ہے ان کے سامنے کہنا، ہم ان جیسے بزدل ٹرول نہیں ہیں جو کی بورڈ کے پیچھے چھپ کر بات کرے۔ شامہ نے فون لے لیا۔ اور مبارک، وہ اس قدر دل نشین انداز میں بولا تھا کہ شامہ کے چہرے پر بھی تبسم پھیل گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اور یہ پل دل و یادداشت میں نقش کرتا چلا گیا۔ شامہ نے فون دیکھا، واٹس ایپ سے وہ گروپ ہی غائب تھا۔ اس نے گروپ لیفٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ یہ طے ہوا کہ منگنی وغیرہ کی بجائے ان دونوں کی شادی ہی کر دی جائے اور شامہ اپنی آگے کی تعلیم ساحل کی یونیورسٹی میں مکمل کرے۔ جب اس نے کنزا کو منع کیا کہ سبینہ فائزہ والی باتیں گھر میں کسی کو نہ بتائے، تو کنزا کا جواب تھا، ساحل بھائی مجھے پہلے ہی روک چکے ہیں، ورنہ تو میں نے ان کے گھر جا کے سب کے سامنے وہ چیٹ فل والیوم میں پڑھنا تھی۔ وہ اگلے دن اس سے کالج جانے لگی تھی۔ اس نے جویریہ کو قائل کیا کہ وہ جاوید سر کے متعلق انتظامیہ تک تحریری شکایت پہنچائے۔ اس شکایت کی خبر ہوتے ہی ٹیبل ٹینس ٹیم سے چند اور افراد نے بھی شکایت کی، جس کے بعد کالج انتظامیہ نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جو ان شکایتوں کی جانچ کر رہی تھی۔ اس نے خود کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر جس نے آ کر پوچھا یا اس گروپ کی باتوں کا ذکر کیا، اس نے ان سے صرف اتنا کہا کہ وہ سبینہ، فائزہ اور ساحل سب آپس میں کزنز ہیں۔ ظاہر ہے یہ خبر ہی ان کے لیے حیران کن تھی کہ سبینہ بھی ان کی کزن ہے، جس نے ان دونوں کی تصویریں شیئر کر کے باتوں کا رخ اس جانب موڑا تھا۔ فائزہ خود ہی اس دن کے بعد کالج نہیں آ رہی تھی۔ جب کئی دنوں بعد آئی بھی تو شامہ نے اس سے عام انداز میں بات کی۔ اس نے شکوہ کیا نہ غصہ۔ جب دوستی ہی نہیں رہی تو اس کے تقاضے بھی نہیں تھے۔ اب وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ کچھ دن بعد ہی امتحان تھے اور امتحان ختم ہوتے ہی شادی۔ اس دوران اس نے تائے جان کو بھی ساحل کی کتاب پڑھنے کے لیے راغب کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے ان دونوں کو حال میں دھیرے دھیرے باتیں کرتے دیکھا اور دور سے ہی تائے جان کا چہرہ دیکھ کر وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اس نے نعمان کی امی سے بھی بات کی تھی اور انہیں سمجھانا اسے سب سے مشکل کام لگا کہ ان کا بیٹا ذرا سی بات پر رونے والا اور مل کر نہ کھیلنے والے بچے سے زیادہ ہے، کہ وہ اپنے کزنز کی بلنگ کا شکار ہے۔ اس کے مائیوں والے دن سب کے ساتھ سبینہ بھی آئی تھی۔ اس نے فائزہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سبینہ سے کہنا تھا اس کے چہرے پر سامنے۔ شور ہنگامے کے بیچ اسے فراغت ملی، وہ اپنے کمرے میں پہنچا دی گئی، لیکن سبینہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دور دراز والے مہمان چلے گئے تھے، بڑے دادا کے گھر والے ہی موجود تھے۔ وہ واپس سب کے درمیان جا رہی تھی کہ اسے راہداری میں سبینہ مل گئی، جو دادی کے کمرے سے ان کا
خاص تکیہ لے کر حال میں جا رہی تھی۔ سبینہ آپی، اس نے آواز دے کر روکا۔ وہ جذبر سے رک گئی۔ آپ کو پتہ ہے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ سب سے بدترین عمل جو کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبینہ کے جواب یا رد عمل کے لیے رکی نہیں تھی۔ وہ یہ کہ کوئی عورت چند مردوں کے ساتھ مل کر دوسری کو ڈیگریڈ کرے، وجہ کچھ بھی ہو، یہ عمل جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تعلیم یافتہ عورت میں گفتگو اور دلائل دے کر قائل کرنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی جب وہ اسے اس سطح پر آ جائے تو یہ بدصورت رویہ اس کے اندر کی بدصورتی کا گواہ ہوتا ہے۔ سبینہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن شہامہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وجہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی، محض اس لیے کہ آپ سے میری کامیابی برداشت نہیں ہوئی، آپ کو میرا آپ سے آگے نکل جانا اچھا نہیں لگا، یا پھر ساحل کا انکار اور ان کے ساتھ میرا نام۔ وجہ جو بھی تھی، آپ نے اپنے ہنر اور علم کو شرمندہ کیا۔ آپ جیسی عورتیں حاسد ہی نہیں قابل رحم بھی ہوتی ہیں۔ وہ خود قابل ہیں مگر کسی اور کا قابل ہونا ان سے سہا نہیں جاتا۔ ذرا اپنے جذبات قابو رکھ لیتی تو یوں نظروں سے اور اپنے مقام سے گرتی نہیں تھی آپ۔ زیادہ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو، جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ پھنکاری۔ شہامہ ہنس دی۔ میں نے یوں ہی تو نہیں کہا کہ آپ قابل رحم بھی ہیں، جائیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے حال میں جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کس طرح کی باتیں کر کے تم صحیح ہوگی، خود کو درست اور نیک ثابت کر دیا؟ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، اس لیے کیری آن۔ اس نے ایک بار پھر اس سے جانے کا اشارہ کیا۔ سبینہ ایک شعلہ بار نظر اس کے ثبوت کرتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی حال میں جا کے فائقہ کے بازو میں بیٹھ گئی۔ ارے تم دلہن ہو، یہ کیا گھر میں دندناتی پھر رہی ہے؟ اس کی خالہ شروع ہوئی تھی۔ یا تمہارے امتحان تو میرے امتحان ہو گئے ہیں، وہ بھی آج تک کے سب سے سخت امتحان۔ ساحل نے پیچھے سے آ کے اس کے سر پر تھوڑی ٹکائی۔ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہسبینڈ لیکچرر اور وائف اسٹوڈنٹ؟ ہاں تب کیا پتا وائف اتنی پتھر دل ہوگی۔ ساحل نے اس کے آگے میز پر کھلی کتابیں بند کی۔ ساحل، مجھے نیند نہیں آتی ہے یار۔ وہ سیدھا ہوا اور اس سے بھی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم یہاں پڑھتی رہتی ہو تو مجھے وہاں نیند نہیں آتی۔ اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھی۔ جب تک میری پڑھائی نہیں ہوتی۔ وہ اسے لیے کمرے سے نکل گئی۔ آپ یہاں ڈرائنگ روم میں رہیں، میری پڑھائی ختم ہوتے ہی میں بلوا لوں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ نوٹ فیئر۔ وہ باہر سے چلا آیا۔ وہ مسکراتی واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسے کچھ یاد آیا۔ چند پل بعد وہ دروازہ کھول کر باہر تھی۔ اوہ اتنی جلدی ہوگی پڑھائی؟ وہ جو صوفے پر دراز ہو کے ٹی وی لگا چکا تھا اچھل پڑا۔ نہیں۔ وہ اس کے سامنے رک گئی۔ آج میں مغرب کے وقت کھڑکیاں بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کریم اس کے سامنے کی۔ دنیا بھر کے پلگ ان لگے ہوئے ہیں گھر میں۔ دادی کا بھروسہ کریم پر تھا۔ تھینک یو۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے کریم لی اور دوسرے ہاتھ سے کلائی پکڑی اور کھینچ کے اسے بازو میں بٹھا لیا۔ کھڑکیاں بند نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ میرے ساتھ مچھروں کو بھگتو۔ وہ تو میں یاد آیا تو دینے آ گئی۔ اس کی نظریں پھر اوپر آس پاس مچھروں کو ڈھونڈنے لگیں۔ دادی نے ایسا خوف بٹھایا ہے مچھروں کا اور ایسی عادت ڈالی ہے اس کی کہ نہ پوچھے نہیں پوچھتا۔ ساحل نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ مگر میں تمہیں دوسری اچھی عادتیں سکھاتا ہوں، نہ دادی کی عادتیں ریپلیس کرنے کے لیے۔ بالکل نہیں۔ شہامہ نے احتجاجاً اٹھ کے جانا چاہا لیکن ساحل کے ارادے کمزور نہیں تھے۔ اس کے بعد کون سے مچھر اور کیسی پڑھائی؟ اور یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا وہ جو لفظوں کے درمیان ہے۔ اس کی رائٹر ہے آسیہ رئیس خان۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ کچھ ناول ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ میسج ہوتا ہے، جس میں کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ یہ بھی ناول ویسا ہی تھا۔ پڑھتے وقت کچھ لفظوں میں کی ادائیگی کا غلط ہوگی ہوئی تو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔